السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے ٹوٹ کر برسا ساون۔ ناول کی رائٹر ہیں غزل یاسر ملک۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ کالج سے واپسی پر بیزاری اور تھکن سے چور مرے مرے قدموں سے اس نے بہشت گدہ کا گلابی اور سفید بوگن ویلیا کے پھولوں سے ڈھکا سیاہ گیٹ زور سے ہاتھ مار کر کھولا۔ 2 قدم اندر بڑھنے کے بعد باوجود کوفت و تھکن کے سرخ بجری کی روش پر پہنچ کر اس نے چھوٹی امی کی نفاست پسند طبیعت سے ڈر کر وہیں کھڑے کھڑے اپنے دھول مٹی میں اٹے جاگرس کی مٹی جھاڑی اور جاگرس اتارتے اتارتے یکدم ٹھٹک کر رک گئی۔ اطراف کا جائزہ لینے کے بعد اسے کسی غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ معمول کی طرح نہ تو اس وقت قندیل وائپر ہاتھ میں لیے قرض چمکا رہی تھی اور نہ ہی چھوٹی امی سے کونے کونے کا نہ نظر آنے والا کچرا اور مٹی دکھا رہی تھی۔ حتیٰ کہ اندر لاؤنج سے آتی ہمیشہ کی طرح شور و ہنگامے کی آوازیں بھی معدوم تھیں۔ حالانکہ اس وقت وہ لوگ کسی نہ کسی کام میں مشغول ہوتی تھیں اور ساتھ ساتھ باتوں برائیوں مشوروں میں بھی۔ ہوش سنبھالتے ہی اس نے ہمیشہ یہی معمول دیکھا تھا۔ البتہ جب آپس میں بڑی امی چھوٹی امی یا اس کی اپنی امی کی کسی بات پر آپس میں جھڑپ ہو جاتی تو وقتی طور پر سناٹا چھا جاتا تھا، مگر یہ سناٹا کبھی تول نہ پکڑتا۔ بہت ہی مختصر وقت میں وہ سب ایک دوسرے کو برا بھلا بول کر یا پیٹھ پیچھے برائیاں کر کے اپنی اپنی بڑاس نکال لیا کرتی تھی اور پھر سر جوڑے خاندان والوں، پڑوسیوں اور اہل محلہ کی غیبتوں میں اتحادی گروپ بنا لیتی۔ مگر شاید کل ایئرپورٹ سے آنے کے بعد قندیل کا گفٹ کسی کو نہ بھولا تھا جو سلطان بالخصوص قندیل کو دے گیا تھا۔ اس نے اپنی کلائی میں بندی ریسٹ واچ دیکھی جو 2:30 بجا رہی تھی۔ آج وہ 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئی تھی۔ کل رات آنکھوں میں در آنے والا وہی سنہرا خواب اسے کالج کے لیکچر کے دوران بھی ستاتا رہا تھا اور وہ جیسے دنیا میں ہی بے خبر ہو گئی تھی۔ وہ تو فریدہ کے وقت کا احساس دلانے پر چونک کر گھر آنے کے لیے بوکھلا کر اٹھی، ورنہ وہ بھی عام دنوں میں بلکہ کچھ دن پہلے تک سب کے ساتھ براجمان ادھر ادھر کے قصوں میں مصروف ہوتی تھی۔ کبھی کالج یونیورسٹی کا قصہ، کبھی کسی نئی فلم کی سٹوری، کبھی ڈائجسٹ کا پوسٹ مارٹم، کبھی ہیرو ہیروئن پر تبصرہ، میک اپ، کپڑوں کی ڈیزائننگ اور آخر میں اپنی عام سی صورتوں کے تبصرے کے بعد اپنی بے رنگ و بو زندگی میں کسی ہیرو کی انٹری کو نہ پا کر اظہار افسوس کرنا۔ رائٹرز کے ایسے ویسے اتفاقات پر لعنت بھیج کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بھاگنا ان کے پاس کسی بھی بیتوقع موضوعات کی کمی نہ تھی جس پر گھر کے سارے لڑکے ان کا مذاق اڑانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ بقول حارث کے ان لڑکیوں کو سوائے منہ چلانے کے کوئی دوسرا کام نہیں۔ کیوں نہیں؟ پھر منہ چلانا جب تک حلق تک ٹھونس مر نہ جائے۔ انیک فوراً اپنے چھوٹے بھائی کا ساتھ دیتا۔ تم لوگ تو جیسے ہوا کھاتے ہو۔ بطول ان کے اوپر چڑھ دوڑتی اور ایک ہنگامہ مچ جاتا جس کا اختتام کسی نہ کسی کے رونے دھونے یا پیر پٹک کر باہر جانے پر ختم ہوتا اور سب سے آخر میں دادا ابا کی ڈانٹ اور غصے سے ڈر کر بظاہر صلح تو ہو جاتی، مگر کسی نہ کسی کی جیب پر بار ضرور پڑتا تھا، کیونکہ وہ لوگ بغیر کھائے پیے لڑکوں کو نہیں بخشتی تھیں۔ مگر آج تو یوں لگتا تھا گویا گھر پر کسی زیرو کا وجود ہی نہ ہو۔ بے شک اس وقت سارے لڑکے یونیورسٹی اور جاب وغیرہ پر ہوتے یا پھر نوکری کی تلاش میں سرگرداں پھرتے، مگر گھر کی خواتین ضرور لاؤنج میں موجود ہوتی تھیں اور اپنی اولادوں کا انتظار کرتیں اور اپنے بچوں کو سب سے زیادہ ذہین، اسمارٹ، خوبصورت اور لاڈلا بنانے پر محاذ کھولے بیٹھی رہتیں۔ وہ کتنی دیر وہیں کھڑی آس پاس نظر دوڑاتی رہی، مگر وہی غیر معمولی احساس یعنی کل کا واقعہ اب تک ان کے درمیان گشت کرتا ان سب کو خاموش کر گیا تھا۔ اس نے جلدی سے دوسرے جاگرس اتارے اور ہاتھ میں لیے لاؤنج میں چلی آئی، مگر حیران ہو کر وہیں دروازے کے آگے رک گئی۔ وہاں تقریباً سبھی موجود تھے۔ نیچے کارپٹ پر دھلے ہوئے کپڑوں کو جھٹک جھٹک کر طے کرتی ہوئی بڑی امی، ان سے کچھ فاصلے پر چھوٹی امی مسلسل بڑبڑا رہی تھیں، جبکہ ان کی چوڑی پیشانی پر 2 سلوٹیں خاصی نمایاں تھیں جو ان کے خراب موڈ کا پتہ دے رہی تھیں۔ ان سے دور کچھ ہی فاصلے پر امی ادرک لہسن چھیلنے میں مصروف تھیں۔ ان کے چہرے پر سیاستدانوں والی سنجیدگی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ واقعے کا تعلق امی سے نہیں تھا۔ اس نے ذرا سی گردن گھما کر کچن کی طرف جھانکا جہاں سے چکن کڑھائی کی اشتہا انگیز مہک اٹھ رہی تھی۔ بڑی سی دیگچی میں زور زور سے چمچہ چلاتی چھوٹی امی یقیناً اپنا غصہ بیچاری مرغی پر اتار رہی تھیں۔ انہی کے برابر میں کچھ سہمی سی بطول جلدی جلدی چاول دھوتی، بار بار ایک نظر اپنے غصے میں بھری ماں پر بھی ڈال لیتی تھی جو مسلسل چیزیں اٹھا پٹک کر رہی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ صورتحال قابو سے باہر تھی، کیونکہ وہاں پر نینا اور قندیل موجود نہیں تھیں۔ اسے یاد آیا کہ وہ تو صبح ناشتے کی ٹیبل پر بھی نہیں آئی تھی، حالانکہ دادا ابا نے ان دونوں کو پوچھا تھا، مگر بڑی امی اور چھوٹی امی نے اپنی اپنی بیٹیوں کا دفاع کرتے ہوئے ادھر ادھر کے بہانے بنائے تھے، کیونکہ دادا ابا کی سخت گیر اور اصول پسند طبیعت سے ساری ہی بہوئیں خائف رہتی تھیں۔
دادا ابا صبح 7:30 بجے ناشتہ کرنے کے عادی تھے اور ان کا اصول یا حکم تھا کہ ڈائننگ ٹیبل پر سب لوگ ٹھیک 7:30 بجے موجود ہوں، چاہے کسی کو اسکول کالج جانا ہو یا یونیورسٹی آفس وغیرہ، یا پھر اس دن گھر پر آرام کرنے کا ارادہ کیوں نہ ہو، ورنہ دادا ابا کا جلالی غصہ اہل محلہ سنا کرتے تھے۔ اور ایک رات کا کھانا تھا جو سب 10 بجے ایک ساتھ کھایا کرتے تھے۔ ہاں، دوپہر کے لیے آزادی تھی۔ ارے کیا صرف ڈال کر چاول دھوگی؟ چھوٹی امی کی دھاڑ پر وہ سہم گئی۔ بطول بیچاری جلدی سے نل بند کر کے باہر نکلی، پھر اسے دیکھ کر ایک دم رک گئی۔ اس نے اشارے سے صورتحال کا پوچھنا چاہا، جب بھی بڑی امی بھی دروازے پر آ گئیں۔ اس نے بوکھلا کر جلدی سے سلام کیا، انہوں نے بھی بغیر زبان ہلائے گردن کو زحمت دی اور اس کے برابر سے نکلتی چلی گئیں۔ بطول بھی ان کے ساتھ ہی اوپر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ ارے اردین کب آئی؟ اس کے سلام کی آواز سن کر امی نے گردن اونچی کر کے جھانکا تو وہ اندر آ گئی۔ ابھی آئی ہوں، ہوا کیا ہے؟ اس نے کچن کی جانب دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں پوچھا۔ چھوڑو ہمیں کیا، نینا اور قندیل کا ہی جھگڑا ہے، کپڑے بدل لو تو پھر کھانا کھاتے ہیں۔ امی نے اپنے آگے رکھے ہوئے ادرک لہسن کو اٹھایا اور خود بھی کھڑی ہو گئیں تو ناچار وہ بھی ان کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ امی ہمیشہ یوں ہی غیر جانبدار رہتی ہیں، سن سب کی لیتی ہیں مگر کسی کو کہتی کچھ نہیں۔ یہ نہیں تھا کہ وہ خاموش طبع یا صابر قسم کی تھیں، بس سارا غصہ اپنے پوشن کی طرف آ کر نکالتی تھیں۔ اس نے آج تک اچھی اور فرمانبردار کا ٹائٹل لیے ہوئی تھی۔ وہ ان کے پیچھے چلتے ہوئے اپنے کمرے تک آ گئی۔ سارا قصور ہی بڑی بھابھی اور چھوٹی بھابھی کا ہے، کیوں کسی غیر لڑکے کے آگے اپنی بیٹیاں ریوڑیوں کی طرح رکھیں۔ اس نے بھی اپنی پسند کی چن لی۔ امی نے کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کو مطلب کیا، خیر تو نہیں تھا، پھوپھی کوثر کا بیٹا تھا۔ اس نے فوراً تصدیق کی۔ وہ جانتی تھی کہ چن لینا اور پا لینا میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ماتھے کی لکیریں باروب لہجہ، گھنی مونچھیں اور بڑی بڑی آنکھیں کھلی آنکھوں میں بھی چبھی جا رہی تھیں۔ اے ہے تو کون سا؟ اس نے کہلوایا تھا کہ میں اس خاندان کی لڑکی کو ہی بہو بناؤں گی۔ دکھا دیا نا ٹھینگا چھوٹی بھاوج کو۔ امی کی تیز آواز پر وہ گویا خواب سے جاگی، وہ خواب جس کی تعبیر اس کی ہتھیلی پر رقم نہ تھی۔ تو امی، پھوپھی کوثر نے سلطان بھائی کو بھیجا کیوں تھا یہاں؟ پھر جاتے جاتے وہ قندیل کو تحفہ بھی دے کر گئے ہیں۔ بس ذرا ہم پر روب ڈالنے کے لیے۔ امریکہ سے ڈگری لایا تھا، خوبصورت تھا، خیر کم تو ہم بھی نہیں ہیں کسی سے۔ تمہارے دادا نے اپنی بیٹی کو زبردستی اپنی دوست کے سر تھوپا ہے، وہ تو فرحان احمد اور کوثر میں نپ گئی تو سمجھو زندگی گزر گئی، ورنہ چھوٹی کو تو کیسا مزہ چکھایا۔ بڑی کے من میں تو لڈو پھوٹ رہے ہیں، بیٹی کو تحفہ دے گیا ہے امریکہ پلٹ نن کا بیٹا۔ ویسے تو کوثر کو دیکھ کر ہی منہ بنا لیتی تھی، مگر اب تو بچھی جاتی ہیں۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی امی ہیں جو سب کے آگے بہت اچھی بنی ہوئی ہوتی ہیں، مگر ان کا کیا، یہاں تو سب ہی ایسے تھے، منہ کے آگے خوب پیار اور پیٹھ پیچھے بڑاس۔ پلیز امی یوں تو نہ کہیں، بیچاری چھوٹی امی اور نینا، اسے واقعی افسوس ہوا تھا۔ زیادہ ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا کوثر سے میٹھی بنی ہوئی تھی، کیسا بدلہ لیا کوثر نے، سام سونگ گیا ہے، صبح ہی صبح بڑی بھابھی سے جھڑپ ہوئی تھی۔ میری خوبصورت بیٹی، میری ذہین بیٹی۔ امی نے دونوں کی نقل اتاری۔ بے شک چھوٹی امی کی نینا بہت کم عمر اور خوبصورت تھی، اور بڑی امی کی قندیل بے تحاشا ذہین و فتین تھی۔ اب ظاہر ہے حسن اور ذہانت کا ٹکراؤ ہو تو بے شک حسن ہی آنکھیں چکا چوند کر دیتا ہے، مگر سلطان عقل مند تھا جو اس نے ذہانت کو ووٹ دیا۔ قندیل باجی اور نینا کہاں ہیں؟ صبح بھی ڈائننگ ہال میں نہیں تھیں۔ ایک ماں بیٹی خوشیاں منا رہی ہیں تو دوسری اماں بیٹی محرم منانے کے چکر میں ہیں۔ تم دفع کرو سب کو، ہم نے تو کوئی امید ہی نہیں لگائی تھی کوثر سے، جو یونیفارم بدل لو، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ امی فوراً ہی کمرے سے نکل گئیں۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اب امی کو کیا بتاتی کہ امید کا دیا وہاں روشن ہوتا ہے جہاں دیے میں تھوڑا بہت تیل ہو۔ یہاں تو نہ بے تحاشا حسن تھا اور نہ ذہانت، تو وہ تو مقابلے سے خود بخود ہی خارج ہو گئی تھی۔ جہاں کوئی مقابل تھا نہ حریف، وہ تو وہاں پر بھی ہار گئی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور کمرے سے نکل کر دائیں طرف بنے کوریڈور کی طرف چلنے لگی۔ دونوں کے کمرے آمنے سامنے تھے۔ وہ رک گئی، فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ پہلے نینا کو دلاسا دے یا پھر قندیل باجی کو مبارکباد۔ کیا ہوا؟ میرا دل ٹوٹا جب یہ آنکھیں کھلیں۔ کیا یہ سپنا تھا؟ ہاں یہ سپنا تھا۔ ہلکی آواز کے ساتھ نازیہ حسن کی آواز یقیناً نینا کے غم کی ترجمانی کر رہی تھی۔ اس نے ایک دو دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا، مگر شاید نینا پوری طرح اپنی غموں میں ڈوبی تھی۔ وہ اس پر افسوس کرتی قندیل کے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں چلی دیکھو پیار کی گلی، مجھے روکے نہ کوئی، میں چلی۔ اب کہ اس کی سماعت سے فاسٹ میوزک کے ساتھ جو گانا ٹکرایا تھا، اس نے اسے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ غزلیں اور قافیہ سننے والی قندیل کو جانے کیا ہو گیا تھا جو ان کی جون بس ایک رات میں ہی بدل گئی تھی۔ اس نے ان دونوں کے پاس جانے کا ارادہ ملتوی کر کے اپنے کمرے میں ہی جانا مناسب سمجھا۔ اب اسے کئی دن تک اس طرح کے گانے برداشت کرنا تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ اسے اپنی طبیعت پر کنٹرول تھا، ورنہ وہ
بھی اسی طرح سب کی نظروں میں آ جاتی۔ ایک سراپا اس کی آنکھوں میں لہرایا تو اس نے سر جھٹکا۔ ابھی کچھ دن پہلے تو سب ٹھیک تھا، بلکہ اس ٹھیک کو صرف 15 دن پہلے تک کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ جانے سلطان کی آمد میں کیا بات تھی کہ سب کچھ الٹ گیا۔ کچھ دن پہلے ایک رات کو کھانے کی میز پر دادا ابا نے سلطان کی آمد کا بتا کر سب کو گویا مطلع کیا تھا۔ ڈائننگ روم میں کھانا کھاتے ہوئے سب لوگ کے ہاتھ پل بھر کو رکے تھے۔ سلطان کل صبح کی فلائٹ سے آ رہا ہے، کچھ دن رکے گا، خیال رکھنا اس کا۔ سلطان، سفیان اور حارث سلاد کی ٹرے سے چن چن کر کھیرے اور ٹماٹر کھا رہے تھے۔ ایک دم رک کر ایک ساتھ چلائے۔ نینا، بطول، قندیل، انیک اور وہ خود بھی کھانا چھوڑ کر دادا ابا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دادا ابا نے انہیں گھور کر دیکھا، پھر بڑی امی سے مخاطب ہوئے۔ بڑی دلہن، کمرہ سیٹ کر دینا۔ جی، کتنے دن رکے گا؟ بڑی امی نے پوچھا۔ اس کے نانا کا گھر ہے، جب تک چائے رکے۔ جبار، اگر کھانا کھا لیا ہے تو اسٹڈی میں آنا کام ہے۔ انہوں نے اٹھنے سے پہلے چھوٹے ابو کو مخاطب کیا اور کمرے سے چلے گئے۔ چھوٹے ابو نے جلدی جلدی آخری 2-3 چمچے منہ میں ڈالے۔ آرام سے کھائیں، صحت تو دیکھیں اپنی، کام کے پیچھے تباہ کر لی ہے۔ چھوٹی امی کو اپنے سسر کا اتنا روب کچھ بھاتا نہیں تھا، ان کے سامنے تو زبان چلا نہیں سکتی تھی، سو ان کے جانے کے بعد شوہر کو ہی روب میں لینا چاہا۔ نہیں نہیں، پیٹ بھر گیا۔ وہ جلدی سے پانی پی کر چلے گئے۔ انیک بطول کے کان میں کچھ کہنے لگا۔ ہر وقت کا کام۔ چھوٹی امی بڑبڑا کر رہ گئیں۔ اس گھر میں سوائے کام کے ہے ہی کیا؟ سنتے ہیں جی، یہ کوثر نے اطلاع دینا بھی گوارا نہ کیا۔ ہمیں کیا سلطان، آپ کا ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ کافی دیر سے چپ۔ بڑی امی بھی بڑے ابا کو لتاڑنا چاہا۔ ہم لوگوں کو آفس میں اطلاع دی تھی کوثر نے۔ انہوں نے بھی آخری نوالا منہ میں رکھا اور کرسی کھسکا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو کیا ایک فون گھر پر نہیں کر سکتی تھی؟ اسلام آباد سے کراچی کرنے میں کیا لاکھوں روپے کا بل آتا؟ سب کے سامنے اچھی بنی امی نے بھی ابو کی طرف رخ کیا۔ صحیح کہہ رہی ہے فیروزہ، بڑی امی نے فوراً تائید کی۔ تو آپ لوگ فون کر کے پوچھ لیں پلیز بھابی۔ اب میں جا رہا ہوں اپنے کمرے میں، اور فیروزہ تم بڑی بھابی کے ساتھ کمرے وغیرہ سیٹ کروا دو۔ ان کا نام جلال تھا، سو نام کا اثر بھی پورا تھا۔ اکثریت تو دادا ابا کے بعد صرف جلال چاچو سے ہی ڈرتی تھی۔ لو دیکھو ذرا، مہمانداری کے لیے ہم لوگ رہ گئے ہیں۔ برتن سمیٹتے ہوئے بڑی امی غصے میں آ گئیں۔ ہو سکتا ہے فیروزہ چچی، سلطان کے آنے سے اچھے تعلقات ہو جائیں۔ انیک ہمیشہ پازیٹیو سوچتا تھا۔ ارے کیا خاک اچھے تعلقات، مسلسل بجتے ہوئے فون کی گھنٹیوں پر چھوٹی امی کی بات ادھوری رہ گئی۔ وعلیکم السلام، آ گئی ہماری یاد، اسلام آباد دور ہی کتنا ہے؟ سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ یقیناً کوثر پھپھو کا فون تھا۔ اے بی بی، یہاں سانس لینے کا وقت نہیں، اسلام آباد کیا دوڑنے لگائیں؟ ہاں ہاں تم بالکل آؤ، تمہارے باپ کا گھر ہے۔ باپ کہتے ہوئے بڑی امی کے لہجے میں خود بخود طنز آ گیا۔ فیضان اردین کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ہاں ہاں، ابھی ہی بتایا کھانے کے وقت، پچھلے ہفتے باہر سے آیا اور اب بتا رہی ہو۔ خیر جو بھی ہے اب چھوڑو۔ ارے نہیں نہیں، ہمارا اپنا بچہ ہے، 100 دفعہ آئے۔ یکایک بڑی امی کا لہجہ میٹھا ہو گیا۔ وہ سب ان کے ٹریک بدلنے پر حیران رہ گئے۔ اپنی مامی ماموں کے گھر آ رہا ہے، تم کاہے کو فکر مند ہوتی ہو؟ سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، بالکل بالکل، تم اپنا خیال رکھنا، کراچی کر چکر لگاؤ۔ اچھا اچھا، اللہ بہتر کرے گا، اللہ حافظ۔ بڑی امی نے مسکراتے ہوئے اللہ حافظ کہا۔ سب انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ کیا کہہ رہی تھی کوثر؟ امی نے استفسار کیا۔ چھوٹی امی کے چہرے پر بھی یہی سوال تھا۔ وہی جو ابا نے بتایا، سلطان آ رہا ہے کل صبح، قدرے بے نیازی سے کہہ کر انہوں نے اپنے آگے رکھے چاولوں کی ڈش اٹھائی اور کچن کی طرف چلی گئیں۔ یہ کوئی خاص خبر نہ تھی، سو نینا اور قندیل کے ساتھ انیک، فیضان اور حارث بھی باہر نکل گئے۔ کوئی بات ہے ضرور، ورنہ بڑی بھابھی اس طرح فون پر بات نہ کرتی کوثر سے، اور پھر فوراً ہی کچن میں چلی گئیں۔ چھوٹی امی کھٹک گئی۔ بات چچی بھی سوچ رہی تھی، مگر مصلحتاً خاموش رہی۔ انہیں پتہ تھا بڑی امی ان سے کوئی بات نہیں چھپاتی۔ لڑکے کی پسند سے شادی کرے گی۔ کوثر کلفٹن میں اس کے سسرالی ہیں، وہاں بھی جائے گا سلطان۔ میری قندیل ماشاءاللہ کتنی ذہین ہے، ہر بات کی معلومات، ہر چیز کا مشاہدہ، اچھی اچھی کتابوں کا مطالعہ۔ باہر سے پڑھ کر آنے والے تو ذہانت کو ہی پسند کرتے ہیں۔ بڑی امی کے چہرے پر امید کے ننھے ننھے جگنو چمک رہے تھے، اور فیروزہ چچی اس روشنی میں اپنے چہرے پر پھیلتے سائے زیادہ شدومت سے محسوس کر رہی تھیں۔ کہیں تم اپنی چھوٹی بھابھی کو نہ بتانے بیٹھ جانا، بس تم سے ہی میں دل کی بات کرتی ہوں۔ دل یکایک ہو جاتا ہے، میری چھوٹی بہن جیسی ہو تم۔ فیروزہ چچی جانتی تھی کہ ان سے دل کی بات کیوں کہی جاتی ہے۔ اردین نہ تو خوبصورت ہے اور نہ ذہانت کا تمغہ اس کے پاس ہے، سو بڑی بھابھی کو کم از کم اردین سے تو قطعی کوئی خطرہ نہ تھا۔ وہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے سیدھی چھوٹی بھابھی کے پاس آئی تھی۔ چھوٹی امی کے ماتھے پر کئی شکنیں پڑ گئیں۔ ارے میری نینا، کیا کم ہے؟ اس جیسی حسین کم عمر پیاری صورت کو تو لوگ رک رک کر دیکھتے ہیں۔ قندیل کی ذہانت کا چراغ میری نینا کے آگے نہیں جل سکتا۔ بے شک چھوٹی امی درست تھیں، قندیل بطول بھی صورت میں کم نہیں تھی، مگر نینا کے آگے مانند پڑ جاتی تھی۔ نینا کی بڑی بڑی آنکھیں اور چھوٹی امی کے ڈھیروں گھریلو ٹوٹکوں کے باعث گٹھاؤں جیسی زلفیں اور معدہ شہاب رنگت کے سامنے
قندیل اور بطول کو بہت عام سا ظاہر کرتے تھے۔ حالانکہ بطول نینا کی سگی بہن تھی، مگر پھر بھی نینا جیسی نہ تھی۔ رہ گئی اردین تو وہ بیچاری تو نہ 3 میں تھی نہ 13 میں۔ چچی کی نگاہوں میں اپنی بیٹی کا سراپا لہرایا۔ تار جیسا قد، دبلا پتلا جسم، عام سے نقوش، ہاں رنگت کچھ صاف تھی، مگر وہ بھی بطول اور قندیل اور خاص طور نینا کے آگے تو کالی ہی نظر آتی تھی۔ اپنی بطول کے لیے میرے انیک کے چکر میں ہے، میں تو کوئی خوبصورت دلہن لاؤں گی اپنے بچے کی۔ چھوٹی بھابھی مزید کچھ کہتی، مگر وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ گھر کے سب لوگ ہی جانتے تھے کہ انیک کی زندگی کا محور بطول تھی۔ بڑی امی نے فی الحال کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا تھا۔ دیکھا جاتا تو انیک میں کوئی خرابی بھی نہ تھی، خوش شکل، پڑھا لکھا، سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ فیروزہ چچی ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی اور آنکھوں کے سامنے دوبارہ اردین آ کھڑی ہوئی۔ دوسرے دن صبح جب اردین اٹھ کر ڈائننگ ہال میں آئی تو سب موجود تھے، حتیٰ کہ سب سے آخر میں آنے والی نینا بھی۔ اس نے کچھ حیران ہو کر سب کو سلام کیا اور اپنی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ فیضان، آج ایئرپورٹ چلے جانا، 3 بجے تک سلطان آ جائے گا، دادا ابا نے فیضان سے کہا۔ جی دادا ابا، کیا میں حارث کو ساتھ لے جاؤں؟ آج بھی اس کو نوکری ملنے کا آسرا نہیں ہے۔ منہ اچھا نہ ہو تو بات تو اچھی کر لو، صبح صبح بد فالیں۔ چھوٹی امی نے کڑک کر بھتیجے کو لتاڑا۔ ان کے لاڈلے بیٹے کے لیے ایسے سخت الفاظ؟ بس کرو حارث، تم بہت کر چکے نوکری، کل سے آفس جوائن کرو۔ بڑے ابو نے حتمی فیصلہ کر دیا۔ کر لینے دو ایک اور کوشش۔ دادا ابا نے حارث کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر اس کی حمایت کی۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ آپ نے ان لوگوں کو سر چڑھایا ہوا ہے ابا جی۔ دادا ابا مسکرا کر اٹھ گئے۔ بطول بیٹا، تم ذرا میرے ساتھ کچن میں لگ جانا، کئی کھانے بنانے ہوں گے، اور اردین تم ملازمہ کے ساتھ مل کر صفائی اچھی طرح کروا لو۔ قندیل تم خود ہی گیسٹ روم سیٹ کرنا۔ بڑی امی بڑے میٹھے لہجے میں وہاں موجود لڑکیوں سے مخاطب تھیں۔ آج کل یونیورسٹی سے چھٹی کر لو، کام زیادہ ہے، ہر وقت درس گاہوں پر لیکچر دینے والی قندیل نے بھی حصہ لیا۔ اچھا بھائی، اللہ حافظ۔ حارث اور فیضان ایک ساتھ اٹھے۔ ان کے ساتھ ان کے والد محترم بھی اٹھ گئے۔ ساری خواتین اپنے اپنے شوہروں کو الوداع کہنے لگی۔ جب یہ اٹھتے اٹھتے انیک نے چیزیں سمیٹتی بطول کو پکارا۔ بطول، بطول یار، جلدی سے میرے کمرے کی ٹیبل پر رکھی گلابی فائل لے آؤ۔ بطول پچھلے 2 مہینوں سے BA کے پیپرز دے کر فارغ تھی۔ جی اچھا۔ وہ فوراً ہی سب چھوڑ چھاڑ اس کے کمرے کی طرف لپکی۔ چھوٹی امی بری طرح جلبلا گئیں۔ کمرہ دور کتنا ہے، اپنے پاؤں کو زحمت نہیں دے سکتے؟ وہ دانت پیس کر بولیں۔ بڑی امی یوں ہو گئی گویا مریخ پر ہوں۔ چھوٹی امی ابھی سے عادت ڈالوا رہا ہے بطول کو اپنے کاموں کی۔ اردین کی شامت اعمال نے اسے آواز دی تھی، جو بے ساختہ وہ شرارت کر گئی۔ چھوٹی امی کی توپوں کا رخ اس کی سمت ہو گیا۔ انیک تو آتی ہوئی بطول کے ہاتھ سے فائل لے کر چلتا بنا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کو اس کا نیا رشتہ بنانا پسند نہیں آئے گا، مگر وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اور تمہیں بڑا شوق ہے اس کے آگے پیچھے پھرنے کا؟ بیچاری بطول دل محسوس کر وہاں سے ہٹ گئی۔ اے بی بی، میری بچی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کامی بچی ہے، سب کے ہی کام کرتی ہے۔ تمہارا انیک کوئی راجہ اندر نہیں ہے۔ بڑی امی نے مریخ سے آنے میں زیادہ دیر نہیں کی۔ فضول میں کیوں لڑ رہی ہیں آپ لوگ؟ سلطان کے آنے کا ٹائم ہو جائے گا، تیاریاں نہیں کرنی ہے کیا؟ اس سے پہلے کہ ایک زبردست مارکا ہوتا، فیروزہ چچی نے سیز فائر کروا دیا۔ دونوں ہی گڑبڑا گئیں۔ پھر لڑائی کسی اور وقت کے لیے ملتوی کرتی۔ فی الحال آج کے مینیو ڈسکس کرنے لگیں۔ لڑکیوں نے اپنے اپنے کام سنبھالے۔ اردین اور بطول تو گھر کے کام میں لگ گئیں۔ قندیل اور نینا تو اپنے حسن جہاں سوز کو مزید دو آتشہ کرنے میں مشغول ہو گئیں۔ کبھی پارلر نہ جانے والی نینا بھی قندیل کے ساتھ پارلر گئی تھی۔ فیشل، بلیچ، ویکسنگ، مینیکیور، پیڈیکیور، بالوں کی کٹنگ وغیرہ کروا کر اور اپنی اپنی ماؤں کے پرس کا بوجھ خاصا کم کر کے 2 گھنٹے بعد وہ سب گھر آئی تھیں۔ اس کے بعد کپڑے سلیکٹ کرنے اور نہانے میں انہیں مزید 1 گھنٹہ لگا تھا۔ گیسٹ روم بطول نے سیٹ کر دیا تھا۔ کھانے کا اہتمام تینوں خواتین کا مشترکہ شعبہ تھا، سو وہ ہر نہ اتفاقی بلائے اہتمامی میں مصروف تھے۔ گھڑی کی سوئیوں کو بھی جیسے پر لگ گئے تھے۔ کام کرتے کرتے اردین تھک کر چور ہو گئی تو بیڈ پر لیٹ گئی۔ جب ہی امی نے اندر جھانکا، اردین تم تو نہا لو، حلیہ دیکھو اپنا، ذرا اچھا سوٹ پہننا، الٹے سیدھے رنگوں والا نہ چڑھا لینا۔ اچھا امی، پتہ نہیں لڑکیوں کی مائیں اتنی خوشگوان کیوں ہوتی ہیں؟ اس نے خاموشی سے قدرے بہتر سوٹ نکالا اور نہانے چلی گئی۔ قندیل اور نینا تو کچھ دیر پہلے ہی تیار ہو چکی تھیں۔ بے شک ان کی تیاریاں بہت خوب تھیں، بلکہ نینا تو کسی حسین پری کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی نہا کر باہر نکلی اور بالوں کو برش کرنے لگی، تبھی گیٹ پر گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور دوسرے لمحے افراتفری سی مچ گئی۔ لمحہ بھر رک کر اس نے مہمان خاص کی آمد کا اندازہ لگایا اور پھر مطمئن ہو کر بالوں کو برش کرنے لگی۔ بال لمبے نہ تھے، سنئے انداز میں کٹوا کر کچھ ماڈرن سا اسٹائل دے دیا تھا جو یقیناً اس کے چہرے پر سوٹ کر رہے تھے۔ بال برش کر کے دوپٹہ اٹھایا اور اپنے کندھوں پر ڈال کر بستر کی چادر کو ہاتھ سے ٹیک کرتے ہوئے پنکھا آف کر کے باہر نکل آئی۔
رکو اردین، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ڈائننگ روم میں برتن سیٹ کرتی بطول کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ دونوں آگے پیچھے چلتی لاؤنج میں داخل ہو گئیں۔ سب کی نظریں بے ساختہ ان دونوں پر اٹھی تھی۔ دونوں نے جلدی سے سلام کیا۔ سب کے درمیان صوفے کے کنارے فیضان اور بڑی اماں کے ساتھ ایک نیا چہرہ موجود تھا، خاصا اسمارٹ، قدرے گھریلو سے حلیے میں، وائٹ ٹی شرٹ اور جینز پہنے، خاصی خوش اخلاقی سے مسکرا کر جواب سے نوازا۔ دونوں کی ماؤں نے اپنی اپنی بیٹیوں کا تعارف کروایا۔ باقی لوگوں کا تعارف ہو گیا تھا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سب سے مل کر، مما بہت ذکر کرتی تھی آپ لوگوں کا۔ اس نے سب پر ایک نظر ڈالی۔ تمہاری ماں کا میکہ ہے، آخر میکے کا تو مان ہی بڑا ہوتا ہے، چھوٹی امی نے بڑے پیار سے کہا۔ یار سلطان بھائی، میں نے تو سنا ہے میکے کا کتا بھی پیارا ہوتا ہے، حارث نے بھی ٹکڑا لگایا۔ ظاہر ہے سسرال جا کر میکے کی قدر آتی ہے۔ نوک سوک سے تیار قندیل بڑی ادا سے سلطان سے مخاطب ہوئی۔ یہ معاملات صرف پاکستان میں ہی زیادہ ہیں، میکہ، سسرال، ساس، نند اور جانے کیا کیا۔ امریکہ میں تو جوائنٹ فیملی سسٹم کو سزا سمجھا جاتا ہے۔ اے بیٹا، کافر ہیں وہ لوگ، وہ کیا جانے گنی چاؤں کا سکھ، اپنے مارے بھی تو چھاؤں میں ڈالتے ہیں، تنہا آدمی کیا جیے گا۔ ہاں چھاؤں میں ڈالیں گے مگر ماریں گے ضرور۔ بھلا بتاؤ، بندے کی ٹکٹ ہی کٹ گئی تو کیا دھوپ کیا چھاؤں۔ فیضان نے ٹکڑا لگایا۔ بڑی مامی، وہاں تنہا آدمی ہی سکون سے جیتا ہے، مسلمز بھی فیملی کے ساتھ نہیں رہتے اب تو۔ اے چھوڑو بیٹا، بدیسی ملکوں کی کہانیاں، آرام کر لو، تھک گئے ہوگے۔ چلو بچیوں کو چائے ناشتے کا انتظام کرو، بچہ تھکا ہوا ہوگا، آرام کرے گا۔ ان کے کہنے پر فوراً ہی اردین کھڑی ہو گئی۔ بڑی امی، یہ کوئی اسلام آباد سے گدھے پر آئے ہیں جو تھک جائیں گے، اور جہاز پر کھانے پینے کو بھی خوب ملتا ہے۔ بڑے بے تکے پن سے نینا نے جانے مذاق کرنا چاہا تھا یا بڑی امی کو اطلاع دی تھی، جو بھی تھا بڑی امی نے اسے نظروں میں گور کر تنبیہ کی تھی۔ یقیناً وہ ان کے ارمانوں پر اوس ڈالنے کے در پہ تھی۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، چھوٹا سا تو سفر تھا، مگر میں چائے ضرور پیوں گا، البتہ بھوک بالکل نہیں ہے۔ سلطان نے اس حسین وجود کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں ہاں چلو حارث بھائی کو کمرہ دکھاؤ، نہا دھو لے پھر چائے پیتے ہیں۔ فیروزہ چچی کے کہنے پر کھڑی اردین سلطان کے اٹھنے سے پہلے ہی باہر نکل گئی۔ اس کے پیچھے بطول اور فیضان بھی تھے۔ کالج سے واپسی پر حسب عادت جاگرز ہاتھ میں لیے وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ قندیل اور نینا کے درمیان راجہ اندر بنا سلطان ہاتھوں میں گنڈیریوں کی پلیٹ تھامے جانے کس بات پر بحث کر رہا تھا، جبکہ چھوٹی امی نیچے فرش پر بیٹھی ہرا دھنیا پودینہ صاف کر رہی تھی۔ سلطان کی اونچی آواز گونج رہی تھی۔ شادی کرنے کے لیے لڑکی کا انتخاب کرتے ہوئے اس کے حسن سے زیادہ اس کی ذہنی اپروچ کو دیکھا جاتا ہے۔ مختلف مزاج کے لوگ کبھی بھی اچھے لائف پارٹنر ثابت نہیں ہوتے۔ باقی یہ محبت کا فلسفہ میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ شادی تو ایک ایگریمنٹ ہے، پھر جب آپ خود ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہوں، صورت میں، تعلیم میں، پیسے میں، تو لائف پارٹنرز کی چوائس مشکل ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے خیال میں حسن سے شادی کا قطعی کوئی تعلق نہیں؟ قندیل نے حسین صورت نینا کو تمسخر سے دیکھا۔ حسن کس کو متاثر نہیں کرتا؟ پھر ایشیائی لڑکیاں، ایسٹرن بیوٹی کی کیا بات ہے؟ اسپیشلی مجھے لڑکیوں کے لمبے بال بہت پسند ہیں۔ نیلی ہری آنکھیں دیکھ کر تو دل اوب گیا ہے۔ کالی کالی بڑی بڑی آنکھوں کا سحر، واہ! وہ پتہ نہیں کسے بیوقوف بنا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر نینا کی ساحر آنکھیں خود بخود مسکرانے لگیں۔ قندیل پہلو بدل کر رہ گئی۔ حسن تو آج ہے، کل جل جائے گا، وقت کے ساتھ خوبصورتی مانند پڑتی جاتی ہے۔ قندیل ہار ماننے کو تیار نہ تھی۔ وقت کے ساتھ عقل بھی ٹھکانے لگ جاتی ہے۔ نینا کو بھی جملہ سوجھ گیا۔ سلطان زور سے ہنس دیا۔ تم کو کیسی لڑکی پسند ہے سلطان؟ یہ سوال تو دونوں کے دل میں تھا، مگر پوچھا چھوٹی امی نے۔ مجھے پتہ نہیں، کبھی سوچا نہیں اس بارے میں، بس جو دل کو اچھی لگ جائے۔ وہ پلیٹ سے گنڈیری اٹھا کر سوچنے لگا۔ میری چوائس اتنی عام نہیں ہے، لڑکیاں تو خود میری طرف کھینچتی ہیں، میں کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ عجیب سی حرکت لگتی ہے۔ اس سے زیادہ اردین کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ دروازے سے اندر آ گئی، پھر اس کے سر اٹھانے پر سلام کیا تھا۔ آپ آج بھی کالج چلی گئیں؟ سلطان نے براہ راست اس سے پوچھا۔ قندیل، بطول اور نینا نے کل سے چھٹی کی ہوئی تھی۔ کیوں؟ آج ہڑتال کی کال آ گئی تھی۔ اس شخص کی باتیں سن کر ویسے ہی اس کا پارا ہائی ہو رہا تھا، وہ سٹ پٹا گئی۔ قندیل اور نینا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا، جبکہ کافی دیر سے انجان بنی چھوٹی امی نے بھی ان دونوں کا ساتھ دیا۔ لگتا ہے آپ کو پوزیشن لینے کا شوق ہے، وہ سنبھل کر بولا۔ پوزیشن؟ قندیل زور سے ہنسنے لگی۔ نینا نے بھی ہنسی میں اس کا ساتھ دیا۔ اس کی اگر 3rd ڈویژن بھی آ جائے تو یہ شکرانے کے نفل پڑتی ہے۔ جی ہاں، میں خاصی کن ذہن ہوں، اس نے بغیر برا مانے بڑے اطمینان سے بتایا۔ فیروزہ چچی بیٹی کی آواز سن کر آ گئی تھیں۔ اچھا، امیزنگ، اور کیا کیا کوالٹی ہے آپ میں؟ صاحب گوئی کے علاوہ جو کوالٹی میرے اندر ہے وہ آپ کو قطعی نہیں بھائے گی۔ چھوٹی امی، کھانے میں کیا ہے؟ وہ اسے نظر انداز کر کے چھوٹی امی سے پوچھنے لگی، جو ہرا دھنیا اور پودینہ چھوڑ کر کچھ حیرت اور پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ فیروزہ بھی تعصب سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی۔ کچن میں بڑی بھابھی ہیں، پوچھ لو ان سے۔ وہ فوراً ہی وہاں چلی آئی۔ اسے اس طرح کے لوگ زہر لگتے تھے، خود پرست، خود کو اہم سمجھنے والے۔ اردین، میٹھا بولنے سے زبان میں کانٹے اگنے ہی آتے۔ پیچھے سے آتی ہوئی امی نے اسے ٹوکا۔
پڑھا لکھا خوبصورت وسیع کاروبار کا مالک، دل کے کسی کونے میں اپنی بیٹی کے لیے امید کی ننھی کرن موجود تھی۔ امی، آپ خواہ کتنا ہی زبان کو شیریں کر لیں، جو شخص بزم خود کو بہت کچھ سمجھتا ہو، وہاں دوسرا کہیں نہیں ہوتا۔ بڑی امی، کیا پکا ہے؟ بہت بھوک لگی ہے۔ بطول اور بڑی امی کو سلاد اور رائتے میں الجھا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ پھر اس نے ایک ایک پتیلی کے ڈھکن کھولنے شروع کر دیے۔ یخنی، پلاؤ، چکن کڑھائی، کباب، ٹرائفل، سلاد، رائتا، گویا پورا دعوتی اہتمام تھا اس گھر کے متوقع داماد کی مدارت کے لیے۔ خیر اس کا کیا تھا، اس نے ٹرے میں ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی رکھیں، گرما گرم پلاؤ سے پلیٹ بھری اور ٹرے اٹھا لی۔ کھانا بس لگ رہا ہے، بطول نے آگاہ کیا۔ چھوڑو، کون سا پہلے لنچ سب ساتھ کرتے تھے، ویسے ہی بھوک سے برا حال ہے، بلکہ تم بھی میرے ساتھ ہی آ جاؤ، یقیناً صبح سے اکیلی کاموں میں لگی ہوگی۔ اردین نے اس کا ملکجا حلیہ دیکھ کر اندازہ لگایا۔ ہاں، آج تو قندیل کے ذمے کی صفائی بھی میرے سر لگ گئی، اور نینا بی بی تو کسی چیز کو پہلے ہی کب ہاتھ لگاتی تھیں۔ پھر آفس جاتے جاتے انیک بھی اپنے کپڑے دھونے کے لیے دے گیا تھا۔ اور آپ انیک کے کام پہلے کرتی ہیں، چاہے 105 ڈگری بخار ہی کیوں نہ ہو۔ مگر یار، اپنا حلیہ تو درست کر لو، کچھ اپنی بہن سے ہی سیکھ لو، کیسے زبردست تیار ہوئی ہے۔ اردین کو واقعی قندیل اور نینا کی بے حسی پر افسوس ہوا۔ ہاں، ابھی ہو جاتی ہوں تیار بھی، آج تو کالج کی چھٹی کرنا پڑی، اور پلیز ذرا کھانا کھا کر میرے ساتھ ٹیبل لگا دو۔ نینا اور قندیل سے کچھ کہنا تو فضول ہی ہے، دونوں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی ہیں۔ بطول نے بڑی لجاجت سے اسے کہا تو وہ اپنی ٹرے رکھ کر اس کے ساتھ کام میں لگ گئی، کیونکہ یہ حقیقت تھی کہ نینا اور قندیل دونوں ہی گھر کے کاموں اور پڑھائی سے زیادہ اپنے کزن کو متاثر کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھیں۔ ان دونوں کا ساتھ ان کی مائیں بھی پورے زور و شور سے دے رہی تھیں۔ نینا نے پڑھائی کو مکمل طور پر خیر آباد کہہ دیا تھا، سارا وقت خود کو سجانے سنوارنے میں گزرتا تھا، جبکہ قندیل اپنی تعلیم و ذہانت کا سکہ بٹا کر اسے گھیر لیتی، اپنے کمرے میں موجود کتابوں کا کلیکشن دکھا کر اسے مرعوب کرنے کی کوشش کرتی۔ ادب، سیاسیات، معاشیات، نفسیات، غرض ہر موضوع زیر بحث ہوتا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ صبح صبح کچن سے حلوہ بھوننے کی سوندھی سوندھی مہک اٹھ رہی تھی، ساتھ ہی پوریاں تلی جا رہی تھی، پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان کی کل کی فرمائش پر یہ اہتمام ہو رہا تھا۔ جلدی کرو، دادا ابا کب سے ناشتے کا انتظار کر رہے ہیں۔ حلوہ بھونتی بطول نے جانے کس سے کہا تھا، آج ان کے نواسے آئے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہیں کہیں گے، سو راوی چین ہی چین لکھے گا۔ گرم گرم آلووں اور چنوں کی ترکاری ڈونگے میں ڈالتی اردین صحیح کہہ رہی تھی، جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، ابا جی نواسا نواسی کچھ نہیں جانتے، ابھی شور کرنے لگیں گے۔ پوریاں تلتے ہوئے بڑی امی نے دونوں کو سخت لہجے میں ڈانٹا۔ لاؤ مجھے دو یہ ڈونگے، میں چیزیں لگاتی ہوں، تم سب کو بلا کر لے آؤ۔ اردین کے ہاتھ سے ڈونگا لے کر چھوٹی امی نے باہر نکلتے ہوئے اردین کو سب کو بلانے کو کہا۔ حارث نہا رہا تھا، فیضان کو بمشکل دروازہ پیٹ پیٹ کر زبردستی اٹھا کر بٹھایا۔ انیک جاگنگ سے واپس آ کر جوتوں کے ساتھ ہی بستر پر دراز تھا، اس کے پکارنے پر فوراً گردن موڑ کر دیکھنے لگا۔ جن کے دید کی پیاس ہو وہ انتظار کیوں کرواتے ہیں۔ ٹھنڈی آب بھر کر فلمی ڈائیلاگ جھاڑا گیا۔ انتظار کروانے والے حلوہ بھون رہے ہیں اور دید کی پیاس کچن میں جا کر بجھا لو، فیضان کو بھی لیتے آنا۔ او ہو ظالموں، میرے دل کی ملکہ کو حلوہ بھوننے پر لگا رکھا ہے۔ انیک جوتوں کی لیس کھولنے لگا۔ دل کی ملکہ کو تم بھی کپڑے دھونے اور اپنے کاموں پر لگا کر رکھتے ہو، میرا تو حق ہے، اپنے کام کروا کر عجیب سا سکون ملتا ہے۔ انیک کے لہجے میں محبت کی آنچ تھی، سے بطول پر اشک آیا۔ بڑی امی اور چھوٹی امی کے ستارے نہیں ملتے ہیں انیک، اردین کو کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ ہمارے تو ملتے ہیں، پھر میرے ساتھ دادا ابا ہیں، میرے ابو بھی راضی ہیں۔ وہ پوری طرح پر امید تھا، وہ دل ہی دل میں اس کے لیے دعا گو ہو گئی۔ بطول اسے بھی عزیز تھی، ہر وقت چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھتی اور بغیر ماتھے پر بل لائے کاموں میں مشغول، سادہ مزاج اور پیاری سی لڑکی۔ اردین کیا خود بھی گئی؟ بڑی امی کی پکار پر وہ ہڑبڑا کر انیک کے کمرے سے نکل کر قندیل کے کمرے کی طرف بڑھی اور جلدی دروازہ بجایا۔ اس کے بالکل سامنے نینا کا کمرہ تھا، پلٹ کر اسے بھی کھٹکھٹایا۔ دونوں نے ایک ساتھ ہی گردن باہر نکالی۔ اردین نے اپنے سراپے پر نظر ڈالی، کل شام کو نہا کر جو کپڑے پہنے تھے رات کو سوتے میں سلوٹ زدہ ہو گئے تھے، رہی صحیح کسر ناشتے کے چکر میں گھی کے چینٹوں نے پوری کر دی تھی۔ الجھے بال، خشک جلد کے ساتھ وہ خاصے برے حلیے میں تھی، ایک وہ خود اور دوسری بطول، دونوں ہی اپنی طرف سے خاصے لاپرواہ تھیں۔ اردین، تم نے سلطان کو نہیں اٹھایا، میں جاتی ہوں ان کے کمرے میں۔ نینا نے شانوں سے پھسلتے دوپٹے کو سنبھال کر اسے روکا، وہ کون سا گیسٹ روم میں جانے کے لیے مری جا رہی تھی، اس کی بلا سے۔ نینا اٹھاتی یا محلے کی کوئی اور لڑکی؟
تم ڈائننگ ٹیبل پر جاؤ، میں اٹھا دیتی ہوں۔ قندیل نے فوراً نینا کو روکا۔ اردین دونوں کو الجھتا چھوڑ کر وہاں سے ہٹ گئی۔ حارث اپنے کمرے سے نکل رہا تھا، اردین اسے دیکھ کر رک گئی۔ حارث اپنے سلطان صاحب کو اٹھا لو ورنہ آج ان کا فرمائشی ناشتہ نکل جائے گا مقابلہ بازی کے چکر میں۔ 10 منٹ پہلے ہی وہ انیک کے ساتھ نیچے چلے گئے ہیں۔ اردین واپس پلٹی، دونوں ابھی تک الجھی ہوئی تھیں۔ لڑ چکو تو ڈائننگ روم میں آ جانا، فساد کی جڑ از خود ہی اٹھ کر ناشتے کے لیے جا چکے ہیں۔ وہ انہیں اطلاع دے کر رکی نہیں، فوراً ہی ڈائننگ روم میں آ گئی۔ وہاں سوائے قندیل اور نینا کے سب بھی موجود تھے۔ السلام علیکم، میں نے سب کو سلام کیا اور دادا ابا کی جانب جھک گئی۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح پیار کیا۔ نانا ابا اب انہیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ حلوہ پوری سے انصاف کرتے نواسے کو اپنے ساتھ زیادتی کا احساس جاگا۔ یہ میرا سب سے زیادہ خیال رکھتی ہے، میری سب سے اچھی پوتی ہے۔ وہ دادا ابا کی محبت پر سرشار کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ دادا ابا، سب سے زیادہ خیال تو میں رکھتی ہوں آپ کا بلکہ سب کا۔ بتول نے فوراً دعائی دی اور بنایا گیا حلوہ ان کے آگے رکھا۔ میرے سارے بچے میرا خیال رکھتے ہیں مگر اردین میں ایک خاص کشش ہے، مجھ پر گئی ہے میری بیٹی۔ جلال احمد نے فوراً ہی کریڈٹ لیا۔ فیروزہ نے اپنے میاں کی طرف یوں دیکھا جیسے چھوٹے بچے کو پیار سے دیکھا جاتا ہے۔ جی ہاں، مجھے بھی ان کے اندر ایک خاص کشش محسوس ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ اردین بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ نواسے صاحب کے بیان پر وہاں موجود مردوں نے تو کوئی خاص نوٹس نہ لیا سوائے اس کے کہ امریکہ جیسے ملک میں رہ کر سلطان خاصا بے دھڑک ہو گیا ہے، مگر خواتین میں ہلچل مچ گئی۔ سب نے اس کے الجھے بکھرے عام سے حلیے والی شخصیت کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ البتہ فیروزہ کے اندر ایک اطمینان کی لہر آ سمائی۔ بجائے اس کے کہ اردین جیسی عام سی لڑکی کو ڈسکس کیا جائے، اس محنت سے بنائے گئے ناشتے سے انصاف کریں۔ اردین خود کو بیوقوف محسوس کرتے ہوئے جلدی جلدی سب کے آگے چیزیں بڑھانے لگیں۔ اس جملے نے جانے کیا جادو کیا تھا کہ اترے چہرے دوبارہ سے اپنی اصلی حالت پر آنے لگے۔ اردین اپنی فیورٹ ریسٹورنٹ میں بتول کے ساتھ داخل ہوئی تو وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دیکھ لیا کیسا سنسان ہو رہا ہے، مئی کے مہینے میں یہاں 6 بجے کون پاگل آئے گا۔ اندر ایک دو ٹیبل پر اونگتے ہوئے 2-3 افراد کو دیکھ کر بتول چلائی۔ کل رات کو ابو نے اسے فزکس کے سوال کو صحیح حل کرنے پر پورے 2000 روپے دیے تھے، جسے خرچ کرنے کے لیے وہ پوری رات سے بے چین تھی اور صبح اٹھتے ہی بتول کو اپنے فیورٹ ریسٹورنٹ جانے پر رضامند کر لیا تھا۔ کیونکہ قندیل اور نینا کو خاص مہمان گرامی کے مدارس سے فرصت نہ تھی تو کچھ کہنا بات گنوانا ہی تھا۔ رات کو اکیلی لڑکیوں کو کہیں جانے کی اجازت نہ تھی، اس لیے اس نے بتول کو 5 بجے ہی تیار کروا دیا۔ وہ بیچاری گرمی دھوپ اور سنسان ہوٹل کے بارے میں بکتی رہی۔ ہم آ گئے ہیں اور یہاں دیکھو، ایک آدھ پیس ہم جیسا اور بھی ہے۔ آرڈر دیں، کیا کھاؤ گی؟ اپنے پاس ویٹر کو آتا دیکھ کر اس نے بتول سے پوچھا، پھر خود ہی مینیو کارڈ دے کر سی فوڈ منگوا لیا۔ اف، مچھلی کی خوشبو، پر ان کا ذائقہ واہ! زوردار سانس کھینچ کر اس نے گویا خوشبو اندر اتارتے ہوئے چٹخارا لیا۔ اتنی گرمی میں کون سی فوڈ کھاتا ہے، رات کیا گھاس کھا کر سوئی تھی؟ ویٹر کے جانے کے بعد بتول نے گھرکا، بس کرو یار، کبھی دل کی بھی مان لیتے ہیں۔ تم جو کھانا چاہو اپنی پسند سے آرڈر کر دو۔ سامنے رکھے گلاس میں پانی ڈال کر پیتے پیتے وہ رک گئی۔ گلاس منہ سے ہٹا کر دیکھا، شفاف پانی میں کچھ تیر رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہی حسب عادت بچا ہوا پانی ہاتھ پیچھے کر کے پھینک دیا۔ بتول کا منہ ہونکوں کی طرح کھل گیا۔ کچھ غلط ہوا ہے، اس کے دل نے بھی کہا۔ اردین پیچھے ویل ڈریس، اونچے لمبے گھنی کالی مونچھوں والے بھیگے شخص کو دیکھ کر بتول بوکھلا گئی۔ غلطی کے احساس کے ساتھ ہی اس نے خود بھی گردن گھمائی۔ اس شخص کے فراخ سینے پر ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ وہاں اکا دکا لوگ بھی متوجہ ہو گئے۔ اردین کی سانس رکنے لگی، آواز حلق میں پھنسنے لگی۔ کیسی شرمندگی تھی! وہ اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے گھبرائی ہوئی اردین کو گھور رہا تھا۔ اسے لگا کہ وہ اسے بھسم کر دے گا۔ بتول، بتول، میں کیا کروں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آئی ایم سوری، وہ غلطی سے۔ بتول نے اس کی ناگفتہ حالت دیکھ کر خود ہی جلدی سے معذرت کی۔ ہوٹل کا مینیجر، ایک دو ویٹر بھی جلدی سے آگے بڑھے، وہ بھی معذرت کر رہے تھے۔ میں نے آپ لوگوں سے تو شکایت نہیں کی، آپ لوگ جائیں۔ اپنی باریک گمبھیر آواز میں اس شخص نے ہوٹل کی انتظامیہ سے کہا۔ آئی ایم سوری سر، میری بہن۔ بتول نے دوبارہ کوشش کی۔ اردین اس کے پیچھے اب تک سر جھکائے کھڑی تھی۔ جس کی غلطی ہو، معافی بھی اس سے ہی مانگنا چاہیے۔ اپنا ہاتھ اٹھا کر اس نے بتول کو مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ بتول نے ساتھ کھڑی اردین کو کونی ماری، مگر وہ اس اونچے باروب شخص کو دیکھ کر سہم ہی گئی۔ سب سے زیادہ ڈر تو اس کی گھنی گھنی مونچھوں اور موٹی موٹی سرخ ٹوروں والی آنکھوں سے لگ رہا تھا۔ وہ شخص منتظر سا کھڑا تھا۔ اردین پلیز۔ بتول نے زبردستی اس کا ہاتھ کھینچ کر خود سائڈ پر ہو کر اسے آگے کیا۔ سوری، میں سمجھی، گھر ہے۔ مرتی کیا نہ کرتی، اٹکتے رکتے جیسے تیسے معذرت کی۔ وہ بھی تو ڈیڑھ ابن ڈیڑھ تھا، جا ہی نہ رہا تھا جبکہ شرٹ سوکھنے کے قریب تھی۔ اٹس اوکے، باہر نکلنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اپنی بھاری بھرکم آواز اور باروب لہجے میں کہتے وہ موصوف لمبے لمبے مضبوط قدم اٹھاتے باہر نکل گئے۔ وہ جس بس ہو کر رہ گئی۔ ذرا سی غلطی کیا ہو گئی، موصوف نصیحتوں کا پلندہ کھول کر بیٹھ گئے تھے۔ وہاں موجود لوگوں کے چہرے پر اب مسکراہٹ تھی۔
بیٹھو، آپ کیا مزید تماشا بنوانا ہے؟ اسے یوں ہی کھڑے دیکھ کر بطول نے اسے کرسی پر دھکیلا۔ کتنی دیر دونوں خاموش بیٹھی رہیں۔ آپ کا آرڈر؟ ویٹر تلی ہوئی مچھلی اور پران وغیرہ لا کر ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ چلو آپ کھاؤ، گھر نہیں چلنا ہے کیا؟ اسے یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا دیکھ کر بطول کو ٹوکنا پڑا۔ اس نے ایک نظر بھری ٹیبل پر ڈالی۔ اتنے ارمانوں اور شوق سے منگوائی گئی ڈشز اسے یکدم زہر لگ رہی تھی۔ بمشکل صرف بطول کی خاطر دو چار نوالے زہر مار کیے اور کھڑی ہو گئی۔ بل پے کیا اور ریسٹورنٹ سے نکل آئی۔ تمہارا ارادہ تو ٹیبل صاف کرنے کا تھا۔ کسی رکشہ ٹیکسی کو تلاش کرتی بطول چھیڑنے لگی۔ فی الحال وہ بات کرنے کے موڈ میں نہ تھی۔ بطول وہ دیکھو، اس نے بطول کا کندھا جھنجھوڑا۔ بطول نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ سیاہ مرسیڈیز کا دروازہ کھولے، وہیں باروب مونچھوں والا اندر جھکا کسی لڑکی سے مخاطب تھا۔ دونوں نے گھبرا کر اور تیز تیز قدموں سے چند قدم آگے آ گئیں۔ سامنے آٹو رکشہ کھڑا تھا۔ ڈرائیور صاحب اونگھ رہے تھے۔ دونوں اندر بیٹھ گئیں۔ فوراً چلو، کرایہ جتنا چاہے لے لینا۔ اس سے پہلے کہ وہ اترنے کو کہتا، اردین نے لالچ دیا۔ اس نے بھی فوراً رکشہ اسٹارٹ کر لیا۔ بڑا مجھے لیکچر دے رہا تھا اصول پہ، وہ اور خود لڑکی کے ساتھ گلچھڑے اڑا رہا ہے۔ بری طرح سے تپتے ہوئے اس نے دل کی بڑاس اسے کوستے ہوئے نکالی۔ ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہو پاگل، اس طرف تو دھیان ہی نہ گیا تھا۔ بطول کی بات سے اس نے بھی اتفاق کیا اور پھر اس پر لعنت بھیجتی دونوں آئس کریم پارلر پر اتر گئیں، مگر اندر بیٹھ کر کھانے کا رسک نہ لیا۔ رکشے میں ہی بیٹھے بیٹھے کھاتی سی فوڈ اور رقم پر افسوس کرتی گھر کی طرف واپس ہوئیں۔ رات 8 بجے کا وقت تھا۔ ٹی وی کا والیوم فل تھا۔ لاؤنج کے فرش پر سب پھسگڑا مار کر بیٹھے تھے۔ فیضان اپنے آگے رکھے بیسن کے لڈوؤں میں سب سے اچھا اور بڑا لڈو تلاش کر رہا تھا۔ انیک بطول کے برابر میں بیٹھا گردن ہلائے جا رہا تھا۔ حارث اپنی شرٹ لیے اردین سے بٹن ٹکوانے کی منت کر رہا تھا۔ نینا اپنی سفید مومی انگلیوں میں کیوٹکس لگا رہی تھی، جبکہ قندیل اور سلطان بحث کرنے میں مشغول تھے، بلکہ بحث سے زیادہ وہ لوگ نفسیات اور فرائڈ کے بقیے ادھیڑنے میں لگے ہوئے تھے۔ فرائڈ نے تحت الشعور کا جو جواز پیش کیا ہے، میں اسے متفق ہوں، مگر آپ جبران کو پڑھیں تو وہ بھی فرائڈ سے کسی طور کم نظر نہیں آتا۔ انسانی نفسیات کا گہرا مشاہدہ ہے اس کی تحریروں میں۔ یہ قندیل تھی جو سلطان کو قائل کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ اکثر جب سلطان کا جھکاؤ ادھر ادھر دیکھتی، اپنی تعلیم و ذہانت کا پورا زور لگا کر اسے گھیر لیتی۔ سیاسیات، معاشیات، ادبیات، نفسیات، حتیٰ کہ کرنٹ افیئرز اور عراق، فلسطین، کشمیر کو بھی کھینچ لاتی۔ کبھی 9/11 کا واقعہ تازہ کیا جاتا تو کبھی اسکارف اور پردے پر بحث چھڑ جاتی۔ یہ یقینی بات تھی کہ قندیل کی معلومات حیرت انگیز تھی۔ اب بھی قندیل نے سلطان کو نینا کی مومی انگلیوں میں الجھا دیکھا تو بات چھیڑی۔ بے شک ہوگا، مگر فرائڈ کی تھیوری اتنی پاورفل ہے کہ اب تک کوئی اور اسے چیلنج نہیں کر سکا ہے۔ سلطان متوجہ ہوا۔ ہوگا، مگر خلیل جبران۔ قندیل نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنا چاہا، مگر سلطان نے بات کاٹ دی۔ خلیل جبران رائٹر ہے، جبکہ سیگمنڈ فرائڈ ایک نفسیات دان۔ ہر رائٹر ایک نفسیات دان ہوتا ہے، لوگوں کی نبض پر ہاتھ رکھتا ہے، مختلف مزاج کے لوگوں کو مطمئن کرتا ہے اپنی تحریروں سے۔ حارث کی شرٹ کے بٹن ٹانگتی خاصی دیر سے بحث سنتی اردین بلا ارادہ ہی کہہ گئی، ہاں بالکل، ایک وقت میں کئی لوگوں کو مطمئن کرنا رائٹر کا ہی کام ہے۔ انیک نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ او ہو، تو آپ بھی چھپی رستم نکلی۔ سلطان پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ خاموش رہی۔ یہ تو ہے ہی رستم زماں۔ فیضان نے بڑا سا لڈو ڈھونڈ کر نکالا، پھر ہاتھ میں تولنے لگا۔ تم کیا ترازو لے کر دکان پر بیٹھے ہو؟ نینا نے فیضان کی حرکت پر اسے ٹوکا۔ یہ لڈو بنائے کس نے ہیں؟ وہ یوں ہی تولنے کے انداز میں لڈو لیے لیے پوچھنے لگا۔ چھوٹی امی نے، نینا نے ناسمجھی سے جواب دیا۔ اردین نے دان سے دھاگا کاٹ کر شرٹ حارث کو دی۔ میں نہیں مانتا، ان کا ہاتھ مارنے میں تو اتنا بھاری ہوتا ہے، اور لڈو کے سائز دیکھو، ایسا لگتا ہے کسی 4 سالہ بچی نے بنایا ہے۔ چھوٹی امی ڈنڈی کیوں مار جاتی ہیں؟ اچھے خاصے توانا لڈوؤں کو وہ چھوٹا کہہ رہا تھا۔ آئندہ یہ نیک کام تم کرنا، یقیناً خربوزوں کے جتنا بڑا بنے گا۔ بطول نے اس کے آگے سے پلیٹ چپٹ لی۔ ہاں، تمہیں تو ضرور برا لگے گا، آخر مستقبل وہیں وابستہ ہے۔ حارث کے جملے پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اردین چونک گئی۔ کچھ مبہم سا ذہن میں جاگا، کسی خواب نے آنکھ میں جگہ لی اور کوئی سراپا۔ بکواس بند کرو اور ٹی وی کا والیوم بھی کم کرو۔ بطول بری طرح سے جھیم گئی۔ انیک نے اس کی کیفیت کو دلچسپی سے دیکھا۔ بطول مزید گھبرائی، پھر فوراً ہی پلیٹ پٹک کر اٹھ گئی۔ چلیں جی، اب تو آپ کا دل بھی نہیں لگے گا۔ قندیل نے انیک کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ انگیج ہے کیا بطول تم سے؟ اس سارے قصے میں سلطان یہی سمجھا تھا، سو انیک سے پوچھنے لگا۔ اندر فون کی بیل بج رہی تھی۔ انشاءاللہ جلد ہی ہو جائے گی، سرشار سے لہجے میں انیک کا یقین بول رہا تھا۔ اردین نے بے ساختہ آمین کہا۔ فون کی بیل مسلسل ہو رہی ہے، فون تو کوئی اٹھاؤ۔ جھنجھلا کر انیک خود ہی اٹھ گیا۔ آپ محبت کرنے والوں کے ساتھ ہیں؟ اس کے آمین کہنے پر سلطان اس سے پوچھنے لگا۔ وہ اسے نظر انداز کر گئی۔ ابھی تو وہ خود پر ہی منکشف نہ ہوئی تھی، اپنے ہی ساتھ سے گریزاں تھی۔ سر جھکا کر لہراتا سراپا جھٹکنے لگی۔ یار، محبت کرنے والوں کے ساتھ
تو ایک دنیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دو دل ملنے لگتے ہیں تو سب دشمن بن جاتے ہیں۔ حارث یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ آپ کو کیا مجھ سے بات کرنا پسند نہیں ہے؟ وہ شاید اس کا گریز بھام گیا تھا، براہ راست اسی سے سوال کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ مروت برت گئی، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہہ دے مجھے آپ ہی پسند نہیں ہیں۔ پھر آپ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ قندیل نے پہلو بدلا۔ فضول سوالوں کے جواب میرے پاس نہیں ہیں۔ محبت کا جذبہ آپ کی نظر میں فضول ہے؟ وہ عجیب شخص تھا، اسے کوئی اجنبی یاد آ گیا۔ محبت کا جذبہ فضول نہیں ہوتا، اس کی حرمت کو پامال کرنے والے فضول ہوتے ہیں۔ واؤ، آپ باتیں تو بہت خوبصورت کرتی ہیں، اس نے بے ساختہ سراہا۔ صرف باتیں نہیں خوبصورت کرتی، ڈانٹتی بھی بڑا سندر ہیں۔ کبھی ان کے ہاتھ لگے تو پتہ چلے گا۔ ابھی تو مہمان سمجھ کر احترام کر رہی ہیں بی بی اردین۔ فیضان ریموٹ کنٹرول سے مسلسل چینل بدل رہا تھا۔ ہم تو خود ان کے ہاتھ آنا چاہتے ہیں، چاہے جتنا دل چاہے ڈانٹیں۔ اتنی کھلی ڈولی بات پر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اب مروت کا یہ مطلب بھی نہ تھا کہ الٹی سیدھی بات سن کر چپ رہے، مگر بمشکل خود پر کنٹرول کرتی پاؤں پٹکتی اٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ حتی المکان اس کے سامنے آنے سے گریز کرنے لگی۔ صبح کالج، دوپہر کو تھوڑا سا کام کاج، شام کو چائے بنانا۔ البتہ رات کے کھانے اور صبح کے ناشتے پر دادا ابا کی وجہ سے اسے ناچار آنا پڑتا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی پلیٹ پر جھکی رہتی۔ سلطان بھی اسے متوجہ کرنے یا بات کرنے کی کوشش نہ کرتا تھا۔ نینا اور قندیل کی کوششیں پوری تندئی سے جاری تھیں، اور چھوٹی امی بڑی امی بھی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوششوں میں ہلکان رہتی تھیں۔ کالج جا رہی ہو؟ وہ جلدی جلدی جاگرس کی لیس باندھ رہی تھی جب امی نے کمرے میں جھانک کر پوچھا۔ جی امی، چلیں، ڈائننگ ٹیبل پر دادا ابا منتظر ہوں گے۔ اس نے بھاگتی دوڑتی گھڑی کی سوئیوں کو دیکھا۔ آج مت جاؤ، سلطان جا رہا ہے۔ امی کی بات پر وہ کندھے اچکا کر دوپٹہ شانوں پر پھیلائے ڈائننگ روم کی طرف چل دی۔ کل صبح سے یہ اطلاع نینا نے بڑی افسردگی کے ساتھ دی تھی۔ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ امی نے پیچھے سے اس کا شانہ پکڑ کر اپنی طرف رخ موڑا۔ آتے جاتے موسم وہاں اثر انداز ہوتے ہیں جہاں کوئی تعلق ہو، کوئی دلی وابستگی، اور دل ایک دم ہی کوئی لہجہ، کوئی گمبھیر آواز ارد گرد گونجی۔ اس نے گھبرا کر سامنے دیکھا، امی منتظر تھیں۔ اوف، وہ جو آتا ہے اسے جانا بھی ہوتا ہے، مہمان کوئی ساری عمر نہیں رہتا۔ اس نے گویا اپنا سر پیٹ لیا اور ڈائننگ روم میں داخل ہو کر حسب عادت سلام کرتے دادا ابا سے پیار لیتی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ سبھی ہمیشہ کی طرح موجود تھے۔ وہ سلائس پر جیم لگانے لگی۔ تم کالج جا رہی ہو؟ نینا نے یوں حیرانی سے کہا جیسے آج سے پہلے وہ گھاس کھودنے جاتی ہو۔ اس نے یوں ہی مصروف انداز میں اس بات میں گردن ہلا دی۔ بیٹا، آج سلطان اپنے گھر واپس جا رہا ہے، آج کا دن اس کے ساتھ گزارو، اسے ایئرپورٹ چھوڑنے جاؤ۔ جلال احمد نے اپنی بیٹی کو پیار سے دیکھا، اس کا دل جل گیا۔ موصوف کون سا ملک قدم سدھار رہے تھے جو آخری ملاقات یا خواہش کے تحت ان کا دل بہلایا جاتا، یا کون سے وی آئی پی تھے کہ سب انہیں الوداع کہنے جاتے؟ مگر اب اپنے ابو کو کیا کہتی، خاموش ہو گئی۔ سب ادھر ادھر کی باتوں کے بجائے سلطان نامہ شروع کیے ہوئے تھے۔ بیٹا، ہم لوگوں کا جانا تو ضروری ہے، اس لیے مجبور ہیں، ہم تمہیں فون کریں گے۔ چھوٹے ابو نے جاتے جاتے گلے لگا کر خوب پیار کیا۔ بڑے ابو نے بھی اٹھ کر اپنے اکلوتے امریکہ پلٹ بھانجے کو الوداعی بوسہ دیا۔ ابو نے البتہ ہاتھ ملایا اور اپنے بریف کیس سے ایک خوب موٹی سی کتاب نکال کر دی۔ تمہیں پسند ہے نا برٹرینڈ رسل؟ سلطان خود آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گیا اور شکریہ ادا کیا۔ تمہارے آنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے سلطان، دوبارہ آنا اور کوثر کو بھی کہنا۔ جاتے جاتے دادا ابا نے اپنے بوڑھے کندھے پہ اس کا توانا سر رکھ کر چوما۔ سلطان نے ان کے ہاتھوں کو بے ساختہ چوم لیا۔ وہ سب آگے پیچھے چلے گئے۔ البتہ انیک نے آج آفس سے چھٹی کر لی تھی، اور نینا قندیل تو پچھلے 2 ہفتوں سے چھٹی کر رہی تھیں۔ فیضان اور حارث بھی گھر پر تھے۔ رہ گئی وہ، تو وہ بھی ٹھنڈی سانس بھر کر یونیفارم تبدیل کرنے چلی گئی۔ امی نے گویا سکون کا سانس لیا۔ بڑی امی، آج کیا پکانا ہے بتا دیں۔ دوبارہ آ کر اس نے کچن میں جھانکا۔ چھوٹی امی بھی وہیں تھی۔ کیا بتاؤں، آج تو بچہ جا رہا ہے، جانے پھر کب آئے۔ تم بتاؤ دلہن، کیا پکائیں؟ بڑی امی نے ساتھ کھڑی چھوٹی امی سے مشورہ لیا۔ اردین انہیں چھوڑ کر باہر آ گئی تاکہ صفائی وغیرہ کروا لے۔ بہت مہربانی، آپ نے میری وجہ سے آج چھٹی کر لی۔ سلطان جانے کون سے کونے سے نکل کر آ گیا۔ ابو کی بات میں ٹالتی نہیں ہوں۔ اس نے صوفے پر رکھا تولیہ وغیرہ اٹھایا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے جلال پھپھا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کسی کے شکریہ کی ضرورت نہیں۔ آپ اندر چلیں، جھاڑو دینی ہے۔ اس نے جھاڑو اٹھا لی۔ آپ ہمیشہ مجھ سے بھاگتی کیوں ہیں؟ وہ اس سے کیا بتاتی، بھاگ تو وہ اپنے آپ سے رہی تھی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے جھاڑو دینا شروع کر دی۔ آپ اسلام آباد آئیں گی؟ مزید صبر کا امتحان۔ جی ضرور۔ اس نے صوفے کے نیچے سے جھاڑو نکالی جب ہی بطول آ گئی۔ اردین، بڑی امی کہہ رہی ہیں بریانی کا مسالہ تیار کر دو۔ اردین کو تو گویا رہائی ملی، وہ فوراً ہی باہر نکل گئی۔ پھر وہ کچن میں ہی لگی رہی۔ وہ سب کیا کرتے رہے، اس نے ذرا توجہ نہ دی۔
کھانا سب کے ساتھ کھایا گیا۔ فلائٹ 2 بجے کی تھی۔ افراتفری مچی ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ تیاری تو نینا اور قندیل کی تھی، جو نئے سوٹ اور میک اپ سے سجی آنکھوں میں آئی نمی کو بھی بار بار صاف کر رہی تھی۔ سبھی تیار ہو کر ٹی وی لاؤنج میں جمع تھے۔ تم نہیں جا رہی ایئرپورٹ؟ بطول نے اس کے حلیے کو دیکھ کر پوچھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میرا بھی دل نہیں تھا، انیک زبردستی لیے جا رہا ہے، تم بھی چلتی۔ بطول کی بات پر پھر ذہن کہیں اور بھٹکا، پھر وہ سنبھلی۔ پتہ نہیں اجنبی ناشنا لوگ کیسے خیالوں پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ ادھوری شبیہ سے اس نے نظر چرائی۔ وہ کون سا بچہ ہے جو کھو جائے گا؟ اردین نے آہستگی سے کہا۔ کونے والے صوفے پر سلطان اپنے بیگ کی زپ بند کر رہا تھا۔ ہم سب اس لیے جا رہے ہیں کہ کہیں یہ دوبارہ نہ آ جائے۔ بڑا نقصان ہوا ہے ہم لوگوں کا، حارث ہنسا۔ میری وجہ سے؟ کیا ہوا ہے بھائی؟ وہ فوراً ان کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ دونوں نکمی ہو گئی۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہماری اماؤں کی توجہ آپ پر ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ آپ کی اسمارٹنیس کے آگے ہماری دال نہیں گلتی۔ جہاں ساتھ جاتے لڑکیاں آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ خبردار جو ہمیں نکمی کہا، نینا نے برا مانتے ہوئے کہا، پھر اردین کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم تیار تو ہو جلدی سے؟ اب لڑائی چھوڑو، جلدی کرو، انیک نے گاڑی کی چابی لہراتے ہوئے کہا۔ جاؤ اردین، جلدی سے کپڑے بدل کر آ جاؤ، سب جا رہے ہیں۔ کافی دیر سے بحث سنتی امی کا لہجہ حکمیہ ہو گیا۔ امی میں؟ قندیل نے منہ بناتی اردین کو تنبیہ نظروں سے گھورا۔ مامی انہیں ہمارے جانے کی خوشی ہے، یہ یقیناً نفلیں پڑھنے کے لیے رک رہی ہے۔ سلطان کے کہنے پر امی نے اس کی طرف دیکھا۔ خواہ مخواہ اپنی اہمیت جتانا۔ قندیل کی بات سن کر اسے دھچکا لگا۔ اس نے فوراً کمرے میں آ کر جو بھی سامنے سوٹ نظر آیا نکال کر پہن لیا۔ بالوں پر جلدی جلدی برش پھیرا، جو پہلی لپسٹک سامنے پڑی تھی اٹھا کر ہونٹوں پر پھیر لی، اور ڈھکن بند کیے بغیر پیر پٹکتی تیز تیز قدموں سے لاؤنج میں آ گئی۔ سب سے پہلے بطول کی نظر اس پر پڑی۔ شکر تم آ گئیں۔ سب الوداعی ملاقات کر رہے تھے۔ چھوٹی امی نے خوب پیار کیا، سر پر ہاتھ پھیرا، بڑی امی نے گلے لگایا، چٹا چٹ بلائیں لیں، فیروزہ نے بھی دعائیہ کلمات کہے، مگر بڑی امی اور چھوٹی امی کی طرح گرم جوشی نہ تھی۔ سب لوگ جلدی جلدی گاڑی میں بیٹھے، پورے راستے ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ سلطان ان لوگوں کی مہمان نوازی سے خاصا خوش تھا اور تواتر سے سب کی تعریفیں کر رہا تھا۔ خاص طور پر نینا اور قندیل سر فہرست تھیں۔ ایسا شاہی پروٹوکول ذل الہی کی خدمت میں ہو تو ذل الہی درباری انداز میں تالی کیوں نہیں بجائیں گے؟ اردین کو غصہ آنے لگا۔ اس نے کسی سے بھی کوئی بات نہ کی تھی، بس خاموشی سے سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں مون لی تھیں۔ ایئرپورٹ پر وہی گہما گہمی تھی۔ وہ سب آگے چل رہے تھے، سلطان، قندیل اور اردین ذرا پیچھے تھا۔ قندیل، یہ آپ کے لیے۔ اپنی جیب سے نیلی مخملی ڈبیا نکال کر سلطان نے قندیل کو دی۔ میرے لیے؟ قندیل کے چہرے پر کئی 100 وولٹ کے بلب جگمگا اٹھے۔ ڈبیا کھولی تو سنہرا خوبصورت قیمتی پین تھا۔ تمہیں پڑھائی لکھائی سے دلچسپی ہے نا؟ اردین کو اپنے چند قدم آگے چلتی نازک و حسین نینا پر ترس آنے لگا۔ بازی بہرحال کسی ایک نے ہی جیتنا تھی۔ روب حسن شاید مانند پڑ گیا تھا۔ جیت ذہانت کے حصے میں آئی تھی۔ اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ نے میرے لیے تکلیف اٹھائی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ سب کو خدا حافظ کہتے ہوئے وہ اردین کے پاس آیا۔ وہ آہستہ آہستہ ان سب کی نظروں سے دور ہوتا گیا۔ نینا کے چہرے پر امید و بیم کی کیفیت تھی، جبکہ قندیل کو کچھ پا لینے کی، جیت جانے کی سرشاری تھی جو اس کے انگ انگ سے چھلک رہی تھی۔ وہ جلد از جلد یہ خوشی سب کو سنانا چاہتی تھی، جانے کیسے صبر کے جہاز کے اڑنے کی منتظر کھڑی تھی۔ اردین نے قندیل کا روشن چہرہ غور سے دیکھا۔ یقیناً جب گھر جا کر قندیل یہ خوشخبری سب کو سنائے گی تو اردین نے اپنی نگاہیں نینا کی طرف موڑ لیں۔ معصوم، جاذب نظر، راہ روک لینے والا چہرہ، جو یقیناً یہ مسردہ سن کر تاریک ہو جائے گا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر لمبی سانس کھینچی۔ کبھی کبھی کیسے ہے کہ خبر کسی کو زندگی کی ساری خوشیاں عطا کر دیتی ہے تو کسی کی زندگی کے در پہ ہو جاتی ہے۔ اردین، وہ دیکھو سامنے۔ وہ ادھر ادھر سے بے نیاز اپنی سوچوں میں گم تھی کہ بطول کے زوردار ٹھوکے پر چونک گئی۔ وہ دیکھو تو وہی۔ اس نے گردن گھمائی۔ دوسرے لمحے اس کا سانس جیسے رک گیا۔ یقیناً وہی تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں اونچے لمبے قد کے ساتھ گھنی کالی مونچھوں اور بڑی بڑی آنکھوں والی، دائیں کندھے پر کوٹ لٹکا رکھا تھا، بائیں ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا۔ چہرے سے تھکن اور بیزاری نمایاں تھی۔ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک سرسری سی نظر ڈالی۔ ادھوری شبیہ پوری طرح واضح ہو کر اندر ہی اندر ہمکنے لگی۔ گھر چلو؟ کیا سلطان صاحب کے اسلام آباد پہنچنے تک یہیں کھڑے رہو گے؟ اردین نے سرحد سے اپنا رخ موڑ کر جلدی کا شور مچایا۔ ناچار سب کو چلنا پڑا۔ وہ انیک سے گاڑی کی چابی لیتی سب سے پہلے بھاگ کر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ سب کافی دور سست قدموں سے باتیں کرتے آگے پیچھے ٹہلتے ہوئے آ رہے تھے۔ جب بھی وہ شخص اپنے قدموں کو تیز تیز اٹھاتا، ان سب سے آگے نکل کر آ گیا۔ اردین نے دوبارہ خود کو چھپانے کے لیے منہ پھیر لیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر چل رہا تھا۔ اف، اگر دیکھ لیتا، اس نے گھبرا کر سوچا اور سانسوں کو درست کرنے لگی۔ جب ہی اس کے سائڈ کے شیشے پر دستک ہوئی۔ اس کے شیشے نیچے کرنے پر وہ ماتھے پر بل ڈال کر ذرا سا جھکا۔ گاڑی پارک کرنے کی تمیز نہیں ہے کیا؟ وہی باروب لہجہ۔ اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ بات تو اس کی سمجھ میں خاک آتی۔ بی بی، میرا ٹائم ویسٹ نہیں کیجیے، آگے سے گاڑی ہٹائیں۔ اس نے بوکھلا کر اس کی شکل دیکھی۔ وہاں پہچان کی کوئی تحریر نہ تھی اور وہ واضح تنبیہ پر حیران تھی جو کئی دن سے اس کی آنکھوں کو دھندلا رہی تھی۔
بھائی آئیں تو وہ آ رہے ہیں۔ سامنے سے تیز تیز چلتے انیک کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ انیک حیران سا اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو اردین سے کچھ کہہ رہا تھا۔ دوسرے لمحے سے اپنی جلدی میں کی گئی غلط پارکنگ کا احساس ہوا۔ انیک نے بھاگ کر مزید 2 قدم کا فاصلہ طے کیا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ آپ کی غلط پارکنگ کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے، میں اپنے ٹائم سے آلریڈی لیٹ ہوں۔ اس شخص نے خاصی شائستگی سے انیک کو غلطی کا احساس دلا کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ آئی ایم سوری سر، میں ابھی نکال لیتا ہوں، انیک نے شرمندگی سے کہا، جسے محسوس کر کے اس شخص نے ہولے سے مسکرا کر انیک سے ہاتھ ملایا اور پیچھے اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ انیک نے جلدی سے گاڑی نکالی۔ اس نے تمہیں پہچان لیا نا؟ اس کے برابر میں بیٹھتے ہی بطول نے سرگوشی کی۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ بطول کچھ حیران ہوئی، پھر پیچھے دیکھنے لگی جہاں سے وہ شخص اپنی گاڑی نکال کر لے جا رہا تھا۔ پہچان کا ہی مرحلہ تو مشکل سے طے ہوتا ہے یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زیادہ دن تو نہیں ہوئے ہیں۔ بطول کو کسی طور یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اتنی بھی اہم نہیں ہوں، نہ ہی کسی ملکہ حسن سے میری شکل ملتی ہے۔ اردین بری طرح چڑ گئی۔ دل کے کسی کونے میں اپنی کم مائگی کا احساس جاگزی ہونے لگا۔ پھر بھی یار، اس سے پہلے کہ بطول مزید کچھ کہتی اس نے فوراً ٹوک دیا۔ وہ خود بھی سنبھلنے کی تگ و دو کر رہی تھی۔ میرے سر میں درد ہے، گھر چلو پھر ذرا کرنا، ویسے بھی گھر جانے پر نیا ہنگامہ کھڑا ہوگا۔ قندیل کا چہکتا انداز دیکھ کر اس نے بطول کو روک دیا۔ بطول ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، مگر اس کی یہ ناسمجھی گھر آنے کے ٹھیک 10 منٹ بعد ختم ہو گئی۔ جیسے ہی قندیل نے نیلی مخملی ڈبیا سے سنہرا قلم نکالا اور تفصیل سنائی، سب کے چہرے لمحہ بلمحہ بدلتے چلے گئے۔ مجھے پتہ تھا سلطان بہت عقل مند ہے، ذہانت ہی اس کی کمزوری ہوگی۔ حسن تو یہاں وہاں بہت بکھرا تھا۔ بڑی امی کا لہجہ فخریہ ہو گیا، چہرے پر چمک آ گئی۔ فیروزہ نے سر داں بھر کر لا تعلق سے اردین کو دیکھا۔ نینا بیچاری کی سائر آنکھوں میں نمی تھی۔ بڑی بھابھی، حسن ہی نہیں ذہانت بھی وہاں بہت ہے، مگر اداؤں کے داو پیچ کسی کسی کو ہی آتے ہیں۔ چھوٹی امی کو نینا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر خاصی تکلیف ہوئی تھی، تو انہوں نے بغیر کسی لحاظ و مروت کے طنز کا نشتر چبو دیا۔ تمہاری بیٹی تو جیسے دودھ کی دھلی دھلائی پارسا ہے، منہ میں چوسنی لیتی ہے، وہ کیوں چپ رہتی؟ بطول بوکھلا گئی۔ ہاں، مگر آپ کی بیٹی کی طرح جال بھی نہیں بچھاتی۔ چھوٹی امی بھی پیچھے نہ تھیں۔ اردین ڈر کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ایک زبردست مارکا شروع ہو گیا تھا۔ نینا پاؤں پٹکتے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ فیروزہ نے اردین کا ہاتھ تھاما اور کمرے سے نکل گئی۔ وقفے سے تھوڑی دیر بعد گولہ باری ہوتی رہی، کبھی کوئی خاموش ہو جاتا، کبھی کوئی۔ بہرحال دادا ابا کے آنے تک صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔ سارے موجود لوگوں کے چہروں پہ مختلف کیفیات تھیں۔ حال کمرے میں موجود ہر ذی نفس عجیب احساسات کا شکار تھا۔ خواتین خواہ مخواہ ایک دوسرے سے منہ چھپا رہی تھیں، آنکھیں چرا رہی تھیں۔ 5 کلو مٹھائی کے بڑے سے ڈبے کا منہ کھلا ہوا تھا اور نرم نرم شیریں میں ڈوبی گلاب جامنیں جھانک کر للچا رہی تھیں، مگر صرف فیضان، حارث، انیک، بطول اور اردین کو۔ کوثر نے سلطان کی منگنی کر دی ہے، امریکہ میں کوئی سلطان کی کلاس فیلو تھی، اس کی فیملی پاکستان آ گئی ہے۔ خوش بڑا سا مٹھائی کا ڈبہ لا کر دادا ابا نے دھماکہ کیا تھا اور مٹھائی کھاتے ہوئے اسٹڈی میں چلے گئے تھے۔ ہیں ایسا کیسے؟ بڑی امی نے بوکھلا کر بڑے ابو کے ساتھ حیران پریشان بیٹھی قندیل کو دیکھا، جس کے خواب صرف ہفتہ بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں مہمان بنے تھے۔ وہ سنہرا قلم، مخملی ڈبیا، وہ بری طرح چکرا گئی۔ نینا کی نگاہوں میں طنز تھا۔ اردین کو بے حد افسوس ہوا، وہ خوبصورت اسمارٹ شخص کس طرح جذبات سے کھیل گیا تھا۔ حوصلہ کریں بڑی بھابھی، چھوٹی امی نے آگے بڑھ کر ان کا ٹھنڈا ہاتھ تھام کر تسلی دی۔ فیروزہ نے دونوں کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ چھوٹے ابو نے خبریں دیکھنے کے لیے ٹی وی آن کر لیا۔ چھوٹی امی بڑی امی کا ہاتھ پکڑے ڈرائنگ روم کی طرف آ گئیں۔ فیروزہ اور اردین بھی وہیں تھی۔ آہستہ آہستہ بطول، اردین سب بھی بڑی امی کو تسلی دینے لگے، جو بار بار اپنے آنسو پوंچھتی جا رہی تھیں۔ بطول نے قندیل کا کندھا تھام کر کہا تھا، میں تو خوش ہو گئی تھی کہ میری دعائیں رنگ لے آئیں۔ دو بیٹیاں، وہ بھی عام سی۔ میں سمجھی میرے مولا نے میری سن لی۔ کوثر آ جائے گی سلطان کے لیے، میرا بوجھ کچھ تو ہلکا ہوگا۔ بڑی امی کی آزاری سب کا دل ہلا گئی۔ کوئی بات نہیں بڑی بھابھی، اللہ بہت بڑا ہے، کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ چھوٹی امی نے انہیں باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ فیروزہ جلدی سے جا کر پانی لے آئی۔ قندیل شاید خود پر قابو پا چکی تھی، جب ہی بڑی اماں کے پاؤں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بڑی امی نے اسے گلے سے لگا لیا۔ ان کے آنسو قندیل کے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے اپنی خود غرضی میں تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ اب بڑی امی چھوٹی امی کا ہاتھ تھام کر معافی مانگ رہی تھیں۔ چھوٹی امی مسلسل ان کی دلجوئی کر رہی تھیں، مگر بڑی امی کے آنسو کسی طور نہیں رک رہے تھے۔ میں نے سوچا نینا خوبصورت ہے، کم عمر ہے، اسے تو اچھے سے اچھا مل جائے گا، پھر اکلوتی ہے۔ قندیل کی عمر ہو گئی ہے، اس کے بعد بطول ہے، میری عمر دیکھو، آئے دن بلڈ پریشر میں خود غرض ہو گئی۔ تمہیں جانے کیا کیا سنا دیا، کیسی باتیں کر رہی ہیں بھابھی، اللہ آپ کا سایہ سر پر ہمیشہ رکھے۔ کوئی ایسی بھی عمر نہیں ہوئی ہے قندیل کی اور بطول۔ چھوٹی امی نے پیاری سی بطول کو دیکھا جو اس صورتحال پر گھبرائی ہوئی تھی، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ یہ میرے انیک کی دلہن ہے، خبردار جو اس کے لیے پریشان ہوئی
मैं आज इन से बात करके अब्बा तक बात पहुंचाती हूँ। वो फैसला जो शायद बहुत हंगामा आराई के बाद होना था यकदम खुशी खुशी लम्हा भर में हो गया। छोटी अम्मी ने बतूल को गले लगाया। बड़ी अम्मी के आंसू मजीद रवानी से बहने लगे। फिरोज़ा ने आगे बढ़कर दोनों को मुबारकबाद दी। बतूल बौखला कर रह गई। वाह, मैं अभी भाई को खुशखबरी सुनाती हूँ। भाई, अनीक भाई। नैना चटाचट बतूल को प्यार करके टीवी लाउंज में भागी। कुछ देर में शोर हंगामा शुरू हो गया। दादा अब्बा का लाया हुआ वही मिठाई का डब्बा मिनटों में एक दूसरे के मुंह मीठा करके खाली हुआ। अनीक की खुशियों का ठिकाना ना था। बार बार छोटी अम्मी के कंधे पर सर रख देता। बड़ी अम्मी की गोद में छुपी बतूल को गाए बगाए मखमूर निगाहों से देखता। वो बेचारी मजीद सर झुका लेती। बड़ी अम्मी छोटी अम्मी अब मिलकर कौसर और सुल्तान के बकरे उधेड़ रही थी। कभी कभी फिरोज़ा भी लुकमा दे लेती। रात गई, बड़े अब्बा तक बात गई और मजीद आधे घंटे में दादा अब्बा ने हाँ की नवीद देकर मोहल्ले भर में मिठाई बांटने का हुक्म सुना दिया। हारिस फैज़ान फ़ौरन ही दौड़े। नैना बतूल से चिपकी जा रही थी। कंदील चाय बनाने में मसरूफ़ थी। अर्दीन ख्वामख्वाह मुस्कुराए जा रही थी। शर्माती झिझकती बतूल पर इसे बेइंतहा रश्क आया। मिठाई आने पर फिरोज़ा ने जल्दी जल्दी प्लेटों में रखकर हारिस और फैज़ान को मोहल्ले भर में दौड़ाया। कोई नहीं कह सकता था कि पिछले 2 दिनों से इस घर की फ़िज़ा में कैसी खामोशी और बेचैनी फैली हुई थी। अल्लाह ताला ने यकीनन खुशियों के दरवाजे इस घर के लिए पूरे चौपट खोल दिए हैं। इशा की नमाज़ पढ़कर अर्दीन टेरेस पर खड़ी होकर आसमान की तरफ देखती अपने रब से मुँह कलाम थी। फिर कुछ देर बाद स्टडी टेबल पर आकर किताबें खंगालने लगी। मोहब्बत तो पत्तों की साई साई की तरह होती है, ना दिखाई देती है ना पकड़ में आती है, बस असार में ले लेती है। सामने रखा डाइजेस्ट उठाया तो जो पहला सफ़ा खुला ये तहरीर नजर आई। इसने दोबारा पढ़ी। बतूल और अनीक भी इस खूबसूरत असार में मुक़ीद हो गए थे। कितने खुश और मुतमईन थे। अर्दीन ने आंखें बंद कर लीं। बड़ी बड़ी आंखों में लाल डोरे और घनी मूँछों के साथ एक सरापा बंद पलकों के पीछे लहराया। बेसाख्ता ही इसके होंठों को खूबसूरत मुस्कुराहट ने छू लिया। आंखों की बंद पुतलियों में एक ऐसा ख्वाब उतर आया जो इसने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी लाशऊरी तौर पर भी नहीं सोचा था। फूल, रंग, तितलियाँ, कोसे कज़ा, कनमन फुआर और बीबी, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। अजनबी अंदाज, चढ़ती निगाह, पेशानी पर लकीरें, खुदरा लहजा। बिल्कुल अचानक ख्वाबों की वादी में दियो घुस आया। इसने घबरा कर आंखें खोली। माथे पर पसीने के कतरे और हाथ पाँव में लर्जिश आ गई। इसने बमुश्किल अपने हवास काबू किए। मैं क्या पागल हो गई हूँ? एक अजनबी, कतई नाशना, ये मुझे क्या हो गया है? इसने सर थाम लिया। मैं क्या इतनी गई गुजरी हो गई हूँ? जाने कैसा है, क्या आदत है, किस खानदान से है? मैं सिर्फ सूरत पर ही मर रही हूँ। हो सकता है कि शादीशुदा हो, किसी को पसंद करता हो, मंगनी हो गई हो। हद होती है अर्दीन बीबी बेवकूफ़ी की। इतने बरसों की रफ़ाकत को मिनटों में ख़त्म कर दिया। झंझलाती खुद को सख्ती से डपटती वो बिस्तर में सोने के लिए लेट गई। मगर ख्वाबों पर कब किसका जोर है? अर्जुन, प्लीज़ ज़रा ये बतूल तक पहुंचा दो। अनीक किचन में घुसा। इसके सर पर सवार था। वो रात के खाने के लिए चावल उबाल रही थी। क्या है इसमें? गिफ्ट, पेपर में लिपटा गिफ्ट। इसने लेते हुए पूछा। अनीक झंझला गया। यार छोड़ो, तुम बस इसको दे देना। ज़िंदगी में पहली दफ़ा तो कुछ दे रहा हूँ। नैना तो पूरे घर में टिंडोरा पीट देगी। अब तो वो पकी हमारी हुई। कुछ तो हक बनता है। वैसे भी आज वैलेंटाइन डे है। वो मिन्नतें करने लगा। तुम खुद ही दे आओ, वो कमरे में है। अर्दीन ने जान छुड़ाना चाहिए। इसे वैसे भी छोटी अम्मी से डर लगता था। हाँ, ताकि जूते खाऊं। प्लीज़ बहना, अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करे। तुम्हारे दिल में ठहरा मेहमान। अर्दीन ने बेसाख्ता बात काट दी। क्या फजूल बक रहे हो? लाओ दो। इसका दिल धक धक करने लगा। जिस ख्वाब, जिस शबी को वो खुरच रही थी, अनीक ने अपनी सादगी में इसे वहीं लापटका था। अभी दे आओ प्लीज़, मैं चावल पका लूँगा। वो बेसब्रा बना हुआ था। अर्दीन की नज़र टेबल कैलेंडर पर पड़ी तो ठिठक गई। अनीक ने दिया है। दिल लगाकर सफाई करती बतूल के आगे इसने गिफ्ट रख दिया। बतूल की आंखों में जगमगाहटें उतर आईं। मैं आज ही बड़े अब्बा और दादा अब्बा से बात करती हूँ। इस लैला मजनू का कोई इंतज़ाम करें, वरना मैं खर्च हो जाऊंगी। ये बताओ, जून के महीने में वैलेंटाइन डे कौन मनाता है? क्या सिर्फ तुम और अनीक? वो इसे छेड़ती हुई दोबारा किचन में आई। अनीक हनूज वहीं बराजमान था। बेताबी से बतूल के तासुरात पूछे। अरे बाबा खुश है तुम्हारे वैलेंटाइन गिफ्ट पर। अर्दीन को हंसी आ गई। छोटी अम्मी को आते देखकर अनीक फौरन ही बाहर निकल गया। सलाद नैना से बनवा लो और फ्रिज में मुर्गी रखी है वो भी निकाल लो। कबाब भी देख लेना कितने हैं और कंदील को भेजो अगर आकर कुछ स्वीट डिश बना ले। छोटी अम्मी जल्दी जल्दी बोल रही थी। वो सख्त मुतजिब हुई। हफ्ता खेजा फिरोज़ा भी हाथ में फलों का शॉपर लिए किचन में आ गई। अर्दीन, तुम जल्दी से जाकर नहा लो, ज़रा ढंग के कपड़े पहनना। छोटी भाभी अब्बा जी कह रहे हैं 4-5 अफराद होंगे। फिरोज़ा ने शॉपर सिंक में रखा और पहले अर्दीन से मुखातिब हुई, फिर छोटी अम्मी को मतला किया। अर्दीन फ्रिज से चीज़ें निकालते हुए ठिठक गई। कोई आ रहा है क्या? अर्दीन हैरत से पूछने लगी। हाँ भाई, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। और ये बतूल कहाँ है? एक तो इस लड़की को सफाई का खप्त। छोटी अम्मी बतूल को आवाज़ें देने लगी। वो बोतल के जिन की तरह हाजिर हुई। फिरोज़ा ने इसे फ्रूट छीलने काटने पर लगा दिया। अम्मी, कौन आ रहा है? वो सख्त झंझला गई। भला शाम को बल्कि रात को 7 बजे नहाने की क्या तुक बनती है? ये है अर्दीन,
یوں ہی منہ اٹھائے کھڑی ہو، تیار ہو، تمہارے دادا غصہ ہوں گے۔ ایک تو یہ لڑکیاں قندیل قندیل، اے تم تو جان چھوڑو، تیار ہو۔ وہی افراتفری بڑی امی نے بھی کچن میں آتے کے ساتھ ہی مچائی۔ وہ گھبرا کر نہانے بھاگی، نہا کر اپنا سب سے اچھا سوٹ نکال کر پہنا، بالوں کو برش کیا، مگر ذہن میں اب تک الجھن تھی۔ آخر ایسا کون آ رہا تھا؟ وہ خود سے الجھتی دوبارہ کچن کی طرف آئی۔ آدھے پونے گھنٹے میں کافی کام نپٹ چکا تھا۔ قندیل نے میٹھا بنا لیا تھا، کباب تلے جا چکے تھے، بریانی آخری مراحل میں تھی، بڑی امی سالن تیار کر کے دیگچی میں چمچہ چلا رہی تھیں۔ اے ہے، تم تو کچھ پاؤڈر سرخی لگاؤ، نینا تم جا کر اس کو دیکھو، سلاد ہو گیا ہے، چھوڑو، بڑی امی اسے دیکھ کر بولی، اور دوسرے لمحے اسے ادراک ہو گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ قندیل نینا تو یوں ہی عام سے حلیے میں کاموں میں مگن تھی، جبکہ وہ یعنی دادا ابا یا بڑے ابا وغیرہ نے وہ یکدم بس مردہ ہو گئی، گویا خوابوں سے دستبرداری کا اعلان ہو گیا۔ من پسند کھلونا چھن رہا تھا، خود کو بہلانے کا سامان آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں سے پھسل رہا تھا۔ دادا ابا کے بزنس پارٹنر کے رشتہ دار ہیں، اچھے مراسم ہیں بڑے ابا کے، بات تو ہو گئی ہے، رسمی خانہ پوری ہے، لڑکے کی ماں بہنیں وغیرہ آئیں گی۔ نینا کے ہاتھ اس کے چہرے پر تیزی سے چلے جا رہے تھے اور اس کی معلومات اس تک پہنچ رہی تھی۔ ایک وہی بے خبر تھی، اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ وہ تو ایک اجنبی سراپے، ایک اجنبی شبیہ کے پیچھے بھاگتے بھاگتے بے دم ہو رہی تھی۔ ایک آنسو آنکھ سے ٹپک کر کہیں کھو گیا، وہ خود سے الجھنے لگی۔ لاحاصل محبتوں کے دکھ یا رب میرے نصیب میں نہ لکھنا، اگر وہ شخص میرا نہیں بن سکتا تو اے معبود میرا دل بھی پھیر دے۔ کون سے کمزور لمحوں کی گرفت ہو گئی جو ہار مقدر ہوئی ہیں۔ ڈرائنگ روم میں جاتے، ان لوگوں کو سلام کرتے، ان سے پیار لیتے، ان سے بات کرتے، اس کا دل مسلسل اپنے رب کے آگے جھکا جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ چاند چاہے کتنا ہی حسین ہو، چاندنی بکھیرتا ہو، پون سے بہت دور ہوتا ہے، اور وہ تو یوں بے خبر ہوئی تھی کہ چاند کو پانے کی تمنا کب جاگی، یہ وہ سوچ ہی نہ پائی تھی۔ اردین کے ساتھ ہی انیک کی تاریخ بھی لے لیتے ہیں دادا ابا سے۔ حارث خوش خوش پروگرام طے کر رہا تھا۔ یار پہلے ذرا ان موصوفہ کی جیب ہلکی کرواؤ، اتنے سارے نیلے نیلے نوٹ، آہ کیا خوشبو ہے۔ فیضان نے اردین کی گود میں رکھے نوٹوں کو ناک لگا کر سونگھا، سب ہی ان کے سر ہو گئے کہ کہیں ڈنر کراؤ، منگنی کی خوشی میں ٹریٹ دو، اسے بھلا کیا خوشی تھی، چپ رہی۔ تمہاری بھی تو دلی مراد بھر آئی ہے، تم بھی کچھ کھلانے پلانے کا بندوبست کرو۔ قندیل نے انیک کی کھچائی کی، وہ بیچارہ سٹ پٹا گیا، مگر وہ لوگ کب بخشنے والے تھے۔ سب نے فوراً ہی انیک کی جیب سے آئس کریم کھانے کا پروگرام فی الفور بنا لیا۔ بیچارہ دہائیاں ہی دیتا رہ گیا، مہینے کی آخری تاریخیں، رقم کا نہ ہونا کچھ کام نہ آیا۔ وہ سب بطول کو بھی گھسیٹ لائے، اب تو فرار کی گنجائش ہی نہ تھی۔ اب چلو زیادہ نخرے کی ضرورت نہیں ہے، سب کی ہی منگنیاں ہوتی ہیں۔ جلدی جلدی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اردین کو بھی زبردستی گھسیٹا گیا، وہ نہ کرتی رہ گئی، مگر وہاں شنوائی کہاں تھی۔ سب اکٹھے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے لڑ رہے تھے۔ انیک کو اسپورٹس چینل دیکھنا تھا، فیضان اور حارث ایم ٹی وی دیکھنے پر بضد تھے، جبکہ بطول اور نینا شاہ رخ خان کی فلم کے لیے بے چین تھی۔ رہ گئی قندیل، تو وہ پچھلی ساری باتوں کو بھول کر ساری توجہ ایم فل کرنے میں لگا رہی تھی، مگر گائے بگائے کتاب سے نظر اٹھا کر ایک نظر ان کی لڑائی پر بھی ڈال لیتی۔ اردین پاؤں صوفے کے اوپر رکھ کر خاموش بیٹھی صرف مسکرا رہی تھی۔ ریموٹ ایک کے بعد دوسرا چھین رہا تھا اور فون کی بیل مسلسل بج رہی تھی۔ یہ ایم ٹی وی کی شکایت دادا ابا سے کروں گی میں، نینا نے فیضان اور حارث کو دھمکی دی، اور جو تم پرائے مردوں کو تاڑتی ہو۔ ہائے شاہ رخ خان، اوف ویوے کوبرائے، فیضان چلایا۔ بجتے فون کو اٹھانے کا دھیان کسی کو نہ تھا۔ ہم تو صرف تاڑتے ہیں، تم تو باقاعدہ خط و کتابت بھی کرتے ہو۔ وہ سامنے والی بطول نے اس کا ویک پوائنٹ پکڑا۔ یار ڈرنے کی کیا بات ہے، ہاں پھر کرتے ہیں۔ فیضان کو بوکھلاتا دیکھ کر حارث نے مورال بڑھایا۔ واہ واہ کیا مردانگی، ابھی جاتی ہوں میں دادا ابا اور بڑے ابا کے پاس۔ نینا نے دوبارہ ریموٹ چھینا۔ ہاں ہاں جاؤ جاؤ، مگر یہ کیا، اسی وقت پنکھے، لائٹ، ٹی وی سب آف ہو گیا۔ انیک کا کہکا بے ساختہ تھا، لائٹ جا چکی تھی مگر فون کی بیل مسلسل ہو رہی تھی۔ سب اس طرف متوجہ ہو گئے۔ فیضان نے ہاتھ بڑھا کر بالآخر ریسیور اٹھایا۔ ارے آپ، السلام علیکم، کیسے یاد کر لیا بھائی؟ اللہ کا شکر ہے سب خیریت ہے، آپ سنائیں، فون کیسے کیا؟ ارے شرمانے کی کیا بات ہے، ہاں ہاں ہاں، نہیں نہیں، ہم لوگ ایسے بیکورڈ بھی نہیں، سامنے ہیں، اچھا اچھا رک تو جائیں، ہم کو کچھ دعائیں ہی دی جائیں۔ اردین، وہ مسلسل باتیں کر رہا تھا، پھر اردین کو آواز دی۔ وہ حیران ہو کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ فیضان نے اشارے سے اپنے پاس بلایا اسے۔ آپ کا فون ہے؟ وہ سخت حیران ہوئی، اس کی باتوں سے تو کسی شخص کا فون لگ رہا تھا۔ کون ہے؟ اٹھ کر آتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ارکم حمدانی۔ نام سن کر وہ ایک دم رک گئی، اس نام کے تو کسی شخص کو وہ نہیں جانتی تھی۔ کون ارکم؟ میں تو نہیں جانتی، رکھو ریسیور نیچے۔ اردین وہیں سے پلٹنے لگی۔ فیضان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، باقی سب کے چہروں پر شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ جناب، ہمارے بھائی ارکم حمدانی، ہمارے پیارے جیجا جی بہنوئی
برادر ان لا نیک اٹھ کر باہر نکل گیا۔ لیجیے جناب، چلو ہم سب چلے جائیں، پرائیویسی دے دیں۔ حارث اور فیضان کے بعد نینا اور بطول اٹھی۔ وہ بوکھلا گئی۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور باہر جانے لگی۔ قندیل نے فیضان کے ہاتھ سے ریسیور لے کر زبردستی سے دیا اور سب کو اشارے سے باہر نکلنے کا کہتے ہوئے خود بھی نکل گئی۔ اردین نے آخر میں جاتی بطول کا ہاتھ پکڑ لیا۔ باقی سب چلے گئے تھے، بطول رک گئی۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اتنی دیر میں پہچانی آپ ہمیں؟ گمبھیر آواز سماعت سے ٹکرائی۔ وہ بوکھلانے لگی۔ بھلا جس سے آشنائی نہ ہو اسے کیا پہچانتی؟ اور جو دل کی مسند پر تم طلاق سے براجمان مسلسل اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا، اس اجنبی کو کیسے استحقاق سے یوں خود کو بکھیرنے سے روکتی؟ چلے میں اپنی پہچان کروا دیتا ہوں، ارقم ہمدانی، ہمدانی انڈسٹریز کے مالک فاروق ہمدانی کا اکلوتا بیٹا۔ اکلوتا ہونا ہم دونوں میں ہی مشترک ہے، مگر بہنوں کے معاملے میں خوش نصیب ہوں۔ 2 بہنیں ہیں میری، دونوں کی شادی ہو۔ شائستگی کے ساتھ ارقم ہمدانی اپنا تعارف کروانے لگا۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی، اسے بھلا کیا دلچسپی ہونی تھی؟ ابھی تو دل کو سنبھالنے کے لیے وقت درکار تھا۔ ہیلو ہیلو اردین، آپ سن رہی ہیں؟ وہ فوراً ہی چونکی، جانے وہ کیا کیا تعارف کروا چکا تھا۔ جی، بمشکل وہ حلق در کر کے بولی۔ آپ کو سی فوڈ بہت پسند ہے، چاہے مئی کا گرم ترین دن ہی کیوں نہ ہو۔ وہ شاید ہنس رہا تھا، وہ بری طرح سے چونکی۔ آپ کا ایک جملہ مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ کبھی اپنے دل کی بھی مان لیتے ہیں۔ میں نے بھی دل کی مان لی ہے۔ میرا جملہ؟ اس نے اپنی یادوں کے سارے کونوں کو کھنگالا۔ اس سے بات تو درکنار کبھی ملاقات بھی نہ ہوئی تھی، بلکہ دادا ابا نے تصویر تک نہ دکھائی تھی کہ اس کا نصیب کس کے ساتھ پھوڑ رہے ہیں۔ ہاں، آپ کا جملہ۔ ایک دن میں آفس سے نکل کر سامنے بنے ہوٹل میں جا کر لنچ کے بعد کافی پی رہا تھا تو ایک لڑکی اپنی ساتھی کے ساتھ آئی تھی جسے دوپہر 6 بجے ڈنر کرنا تھا، اور میں اس کی بات سن کر بے ساختہ اٹھتے اٹھتے رک گیا۔ اس کا کھنکتا لہجہ، چہرے پر پھیلی مسکراہٹ۔ اردین کے ذہن میں ایک چماکہ ہوا۔ پھر اس لڑکی نے مجھے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور خوفزدہ ہو کر اپنے ساتھی کے پیچھے چھپ گئی۔ آپ اردین کو لگا وہ اپنا ذہنی توازن کھو دے گی۔ دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں، اللہ اتنے قریب ہوتا ہے۔ آپ کو ڈھونڈنے میں پورا ہفتہ لگا تھا، اور اس سے پہلے خود کو سمجھانے میں کہ پہلی نظر کی محبت کچھ نہیں ہوتی۔ مجھ جیسا پریکٹیکل مائنڈڈ شخص کسی طور محبت نہیں کر سکتا، مگر میں تو جیسے ہر کام ہر بات بھولتا جا رہا تھا۔ صرف ایک چہرہ، ایک ہنسی، ایک معذرت، ایک بوکھلاہٹ اور ان سب چیزوں سے وابستہ ایک لڑکی یاد رہ گئی تھی۔ اردین کا دل چاہا ابھی اور اسی وقت اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو جائے، جو دلوں کے اندر کے سچ کو جانتا ہے، جو رسوا نہیں کرتا، جو دیتا جاتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ جھولی چھوٹی پڑ جائے۔ اس کے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ بطول حیران ہو کر روتی ہوئی اردین کو دیکھ رہی تھی۔ مگر وہ ایئرپورٹ پر تو آپ نے پہچانا؟ وہ بے ربط ہو گئی۔ خود اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے آئینے کی ضرورت نہیں پڑتی، احمق لڑکی۔ میں پہچان گیا تھا، جو دل کی مکین ہو وہ بیچ چوراہے پر رسوا نہیں کیے جاتے۔ اب تم میری ہو سو سب جائز ہوگا، میں جلدی جائز طریقے سے۔ اچھا، خدا حافظ۔ وہ جانے کیا بولنا چاہ رہا تھا۔ اردین نے فوراً ریسیور رکھ دیا۔ اس کا دل خدا کے حضور سجدہ ریز تھا۔ اس کا رواں رواں اپنے رب کی تسبیح کرنے لگا، جس نے اس کے دامن میں اس شخص کی محبت ڈال دی تھی جو واقعی محبت کرنے کے لائق تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔